سامعین کرام، یہ مناظرہ فرقہ ناجیہ خیر البریہ کی طرف سے آرگنائز کیا گیا ہے۔ فرقہ ناجیہ خیر البریہ اس وقت شیعت کا سب سے پہلا اردو پلیٹ فارم ہے جو دنیا میں کہیں بھی اور جب بھی کسی نے چیلنج کیا ہے تو اس کو قبول کیا، اور باضابطہ واٹس ایپ پہ، اسکائپ پہ مناظرات آرگنائز کرائے گئے ہیں۔ تحریف قرآن سے پہلے بھی جو چند مناظرے ہوئے ہیں اور جو کہ الحمدللہ محفوظ ہیں، ٹیلی گرام پہ بھی ان کو جو ہے وہ شائع کیا گیا اور ہمارے پاس وہ محفوظ ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلدی یوٹیوب کے چینل پر بھی وہ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم سے جڑیں اور انشاءاللہ جوائن کریں اس کو، اور ان حقائق اور معارف کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور عزیزان، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ انشاءاللہ تحریف قرآن پہ مناظرہ ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، یہ مناظرہ جو آپ کی پیش خدمت ہے تحریف قرآن کے متعلق، جس میں پاکستان کی مایہ ناز اہل حدیث عالم دین مبشر ربانی کے فرزند حسین ربانی نے دعویٰ کیا تھا کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، اور میرے بار بار منع کرنے کے بعد بھی کہ اس طریقے کی بحث صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس مناظرے میں ہارتے ہیں تو ہمارا نقصان اور جیتتے ہیں تو ہمارا نقصان، اس لیے کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ اہل سنت تحریف قرآن کے قائل ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر آپ ثابت کرتے ہیں کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں تو بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی پاک و پاکیزہ کتاب ہے، اس پہ اس طریقے کے اشکالات صحیح نہیں ہیں۔ مگر یہ بندہ غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ کہا کہ نہیں، بحث تو اسی موضوع پہ ہوگی۔ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں، اس طریقے کی بحث صحیح نہیں ہے۔ بار بار منع کرنے کے بعد بھی یہ بندہ نہیں مانا، اور اس کی ابتدا یہ ہوئی تھی کہ ان کے یہ اپنے کچھ بندے تھے کہ جو بعض مومنین جو بیچارے یونیورسٹیز کے طالب علم تھے ان کو پریشان کر رکھا تھا، اور یہ کہہ کے کہ تم لوگ تحریف قرآن کے قائل ہو لہٰذا تم لوگ کافر ہو۔ جب یہ بات بہت زیادہ آگے بڑھی اور یہ سمجھنے سے بھی قابو میں نہیں آیا تو پھر ہم نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا، مگر ان شرائط کے ساتھ کہ گندی زبان کا استعمال نہیں ہوگا، کسی کے اوپر چھیٹا کشی نہیں ہوگی، جو روایتیں پیش کی جائیں گی وہ معتبر ہوں گی، غیر معتبر روایت سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کے بعد پھر ہم نے اپنے اصول بیان کیے تھے کہ ہمارے اصول کیا ہیں، جن اصولوں کے اوپر ہم کسی روایت کو قبول کیا کرتے ہیں کہ وہ خلاف قرآن نہ ہو، صحیح روایت کے خلاف نہ ہو۔ غرض کہ ہم نے تمام چیزوں کا ذکر کیا تھا اور ان سے بھی کہا تھا کہ جو ہم بیان کریں گے وہ ہم تمہاری معتبر اسناد سے، معتبر کتابوں سے بیان کریں گے۔ انشاءاللہ یہ تو آپ اس مناظرے کے اندر دیکھ لیں گے کہ انہوں نے کس حد تک اپنے وعدے کو وفا کیا اور کس حد تک جھوٹ اور فریب اور گالیوں سے سہارا لیا۔ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اس میں ہم نے اگر کسی جگہ پہ تند زبان کا استعمال کیا یا سخت کلمات استعمال کیے تو ہمارا منشا بالکل یہ نہیں تھا کہ کسی کی دل آزائی ہو، بلکہ چونکہ شرط یہ تھی کہ اس طریقے کی زبان استعمال نہیں ہوگی۔ جب انہوں نے ہماری مقدسات کا خیال نہیں رکھا اور علماء کے اوپر چھیٹا کشی کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نازیبہ کلمات استعمال کیے، تو پھر اس جگہ پہ ہم نے بھی انہی کے زبان میں ان کو جواب دیا۔ یہ بحث بہت طولانی ہوئی اور آخر میں یہ پناہ مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اس کو ختم کر دیں۔ شروع میں تو انہیں بہت زیادہ دعویٰ تھا اور یہ سوچ رہے تھے کہ ایک آدھ جلسہ ہوگا اور 15-20 منٹ میں یہ ہمارے اوپر اس الزام کو ثابت کر دیں گے اور تحریف قرآن ثابت کرنے کے بعد یہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیں گے۔ مگر ان کے ساتھ مصیبت یہ ہوئی اور غرور و تکبر نے ان کو مار دیا تھا، حالانکہ یہ ایک عالم دین کے بیٹے ہیں اور یقیناً ان کے ابا نے ان کی اس میں بھرپور مدد کی، تو یہ تنہا نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ ایک پورا گروپ تھا جو ان کی مدد کر رہا تھا۔ یہ جسے آپ اہل حدیث یا وہابی لابی کہہ سکتے ہیں، وہ ان کے ساتھ تھی۔
انہوں نے جتنے اشکالات ہمارے اوپر ہو سکتے تھے وہ کیے، اور جتنے اعتراضات ان کے پاس تھے انہوں نے کیے۔ الحمدللہ ہم نے ان کے تمام جواب دیے اور احسن انداز میں گفتگو کو آخر تک پہنچایا۔ اس میں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جو اعتراض ہم نے ان پہ کیے یہ اس کے جواب نہ دے سکے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے جو ہم پہ اعتراض کیا تھا وہ اعتراض، ایک بنیادی اعتراض یہ تھا کہ بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ تحریف قرآن کی روایت ہمارے یہاں پہ موجود ہے۔ اس بنا پہ انہوں نے ان لوگوں کو تحریف قرآن کا قائل جانتے ہوئے کافر کہنے کی نعوذ باللہ کوشش کی اور انہیں کافر نعوذ باللہ ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر صرف نقل قول سے انہوں نے ثابت کرنے کی جو ناکام کوشش کی تھی، ہم نے انہی کی کتابوں سے ثابت کیا کہ وہ لوگ تحریف قرآن کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے روایتوں کا ذکر کیا کہ روایت اس طریقے کی آئی ہیں، اور جیسے کہ ہم نے پہلے اصول بیان کر دیا تھا کہ جو روایت قرآن کے خلاف ہو وہ شیعوں کے یہاں حجت نہیں ہے، اور یہ شیعوں کا ایک متفق علیہ مسئلہ ہے جس کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ مگر یہ بندہ اپنے ذوق ناقص میں بار بار انہی چیزوں کو دہرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اور وہ چیزیں کہ جن کا دعویٰ کبھی شیعوں نے نہیں کیا یہ ہمارے اوپر چپکانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے اپنی طرف سے الٹے سیدھے ترجمہ کرنے کے ذریعے۔ مگر یہ الحمدللہ کسی بھی اینگل سے کسی بھی صورت سے یہ شیعوں کو تحریف کا قائل نہ ثابت کر سکے، اور پھر ہم نے ان کی اپنی کتابوں سے ان کی معتبر اسناد سے ثابت کیا کہ نہ یہ کہ صرف یہ لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں بلکہ یہ تحریف قرآن کرنے والے بھی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ واضح ہے کہ جو ان روایتوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی، مثلا ان روایتوں کو دیکھنے کے بعد، تو یہ اس کی اجتہادی خطا ہو گئی، یہ اس کی اجتہادی خطا ہو گئی۔ البتہ ان بزرگوں میں سے کسی نے بھی اس کا اقرار نہیں کیا کہ وہ لوگ اس کے قائل ہیں، مگر ایک مسئلہ کہ یہ ایک انسان بالفعل قرآن کے اندر تحریف کرے، یہ فعل حرام ہے اور اس کا مرتکب کافر ہے، اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہے، نہ شیعوں کو شک ہے نہ اہل سنت کو شک ہے۔ ہم نے اسی اصول کے اوپر ان کے بزرگوں کا جو تھا وہ کچا چٹھا کھول کے ان کے سامنے رکھا اور ان کی اصلی صورت دکھائی کہ ان کے بزرگوں کا عالم یہ تھا کہ وہ سورہ حمد کو بھی تحریف کر کے پڑھا کرتے تھے نمازوں میں۔ ان کے بزرگوں سے ثابت کیا کہ وہ تحریف قرآن کے اتنے بڑے قائل تھے کہ وہ قرآن کے سوروں کا انکار کیا کرتے تھے، اور یہ بحث اگر اس سے آگے چلتی تو نہ جانے کون کون کافر ثابت ہوتا۔ خلاصہ یہ جو ہماری ان کے درمیان میں گفتگو ہوئی، ہم نے جتنے ان کے سوال تھے ان سب سوالوں کے جواب دیے، اور جب ہم اپنی طرف سے کوئی سوال رکھتے تھے تو یہ اس کا جواب آخر تک نہ دے سکے، جیسے کہ آپ ان کلپ میں جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ہم نے ان کو لا کے قرآن کی آیتوں سے استدلال کر کے بتایا، اور انہی کی بخاری و مسلم اور دیگر کتابوں سے استدلال کر کے بتایا، اور ان کے اوپر ثابت کر دیا تھا کہ ان کی کتابیں تحریف قرآن سے نہ کہ بھری ہوئی ہیں بلکہ صحابہ اور تابعین اور علماء اہل سنت خود قرآن میں تحریف بھی کیا کرتے تھے، قرآن کو تحریف کر کے پڑھا کرتے تھے، اور آخر تک یہ اس کا جواب نہ دے سکے، اور ذلت و رسوائی کے ساتھ انہوں نے پھر باتیں بنانا شروع کی اور بحث کو بدلنے کی کوشش کی۔ اپنی گھریلو زبان کا استعمال انہوں نے اس میں بہت زیادہ کیا تھا، اور اس وجہ سے ہمیں بھی مجبوری ہوئی ان کی زبان میں ان کو جواب دینے کی، حالانکہ میں پسند نہیں کرتا تھا کہ اس طریقے کی زبان مناظرے کے دوران استعمال ہو، مگر انہوں نے مجبور کیا۔ ہم نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا، اور یہ ہمارے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے اس انداز میں جیسے دینا چاہیے تھا، اور آخر میں جو ہمارے اشکالات تھے وہ ان کے اوپر باقی رہے۔ انہی کے بنائے ہوئے اصول کے ذریعے صحابہ کی ایک تعداد، تابعین، تبع تابعین اور علماء، اور یہ خود بھی اپنے بنائے ہوئے اصول کے اوپر کافر ہو گئے تھے، چونکہ وہ تحریف کے قائل تھے یہ سب کے سب۔ تو ہم یہاں پہ یہ فیصلہ سامعین کرام کے اوپر چھوڑ دے رہے ہیں کہ وہ خود جب یہ کلپ دیکھیں گے اور جب یہ ان کی اور ہماری آڈیو سنیں گے تو اس کے بعد فیصلہ کر لیں گے کہ کون حق پہ کون باطل پہ، اس لیے کہ ہم نے ان کے اوپر حجت تمام کر دی، اب کوئی شبہ ان کے لیے باقی نہیں رہا، یہ اپنی زبان سے خود الحمدللہ کافر بن گئے۔ جس چیز کو انہوں نے ہمارے اوپر چپکانا چاہا تھا وہ چیز خود ان کے گلے کا بوال بن گئی۔
بہت اچھی بات ہے، مگر یہ ہے کہ جس آپ حدیث کہہ رہے ہیں تو وہ حدیث آپ لیتے کہاں سے ہیں؟ میرا مطلب یہاں پہ یہ پوچھنے کا نہیں ہے کہ آپ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں. قرآن و سنت کی پیروی کا تو دم سب بھرتے ہیں، مگر دو مسئلے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کو لیا کرتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، ایک وہ ہے کہ جو غیر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا کرتے ہیں، صحابہ سے لیا کرتے ہیں. اب ان میں بھی بہت سارے ہیں کہ جو کہا کرتے ہیں کہ جو ابو حنیفہ نے کہا کہ جی وہ مسئلہ بھی بیان کر رہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کر رہے، لہٰذا ابو حنیفہ کی رد بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رد ہے. تو میرے بھائی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے نا کہ آپ اگر سنت کو لے رہے ہیں تو کن کتابوں سے لے رہے ہیں، تاکہ پھر اگر ان کتابوں کو ہم پیش کریں تو یہ نہ کہیں کہ جناب ان کتابوں کو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے میرے بھائی. اور دوسری بات یہ شرطی بیکار ہے کہ مثلا آپ ہماری کتاب کا حوالہ نہ دیں، ہم آپ کی کتاب کا حوالہ نہ دیں. بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ ایک مدعے کے اوپر جو بھی مدعا ہے آپ کے ذہن میں آپ اسے لے کے آئیں. ہم توحیدی کے اوپر بات کریں گے، آپ کی اور ہماری توحید بھی ایک نہیں ہے، اس میں بھی جو ہے وہ ہزار قسم کے معاملے ہیں. تو آپ کی اور ہماری توحید بھی ایک نہیں ہے، مگر آپ بتائیں تو آپ کے کس مسلک کے ہیں، تاکہ پھر اسی توحید کا بھی میں ذکر کروں نا، تاکہ پھر اسی توحید پہ بات ہو. باقی میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ کوئی بھی موضوع طے کرنے سے پہلے آپ دلائل تو طے کر لیں کہ وہ کون سے دلائل ہیں جو آپ اور ہم مل کر دونوں جو ہیں تسلیم کرتے ہیں، جس کو وہ تو آپ طے کر لیں. بھائی جان یہ جو شرائط ہیں اس میں سے قرآن کریم ہے اللہ کی کتاب، تو قرآن کریم سے جو آپ حوالہ لے کے آئیں گے اس کی تشریح ضروری ہوگی. تشریح پھر وہ اپنی احادیث سے کریں گے، ہم اپنی احادیث سے کریں گے. پھر کوئی معنی نہیں رہ جاتا، وہ کہیں گے جی ہمارے قول، ہمارے علماء کے قول ہمارے لیے حجت ہے، ہم کہیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہمارے لیے حجت ہے. تو پھر قرآن کریم کو اگر وہ پھر ہو گئی حسبنا کتاب اللہ، تو ہم نہیں کہتے کہ بس جو ہے وہ قرآن کافی ہے. قرآن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو بھی ہم پلہ رکھا، انہیں نہیں چھوڑا جا سکتا. فرما کے کہیں انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. اگر ان دونوں سے جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہاں یہ بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ تک پہنچے. تو پیارے بھائی بات یہ کہ ان سے پہلے تو یہ کہ اپنے مسلک کو بالکل پوری طریقے سے واضح کریں، تاکہ انہی کتابوں سے بات ہو جو ان کے مسلک کی ہوں گی. کل کو میں پھر جو ہے وہ دیگر مسالک کی کتابیں لے کے اٹھا، مثلا مسند ابو حنیفہ سے حدیث نقل کرنے لگا اور یہ کہ جی ہم ابو حنیفہ کو تو ضعیف مانتے ہیں، تو اپنا مسلک ثابت کریں نا کہ یہ حنفی ہیں یا غیر حنفی ہیں، مقلد ہیں غیر مقلد ہیں، کون ہیں. تو پھر یہ دوسری میں مثلا محل ابن حزم سے کوئی حوالہ لے کے آؤں تو یہ کہنے لگے جی ہم اسے نہیں مانتے، ظاہری کی کتاب ہے. تو وہی ہے، مجھے بالکل واضح کریں کہ ان کا مسلک کون سا ہے، کیونکہ یہ اس میں لوکا چھپی کا کھیل نہیں ہو رہا نا. اس میں جب بات کرنی ہے تو آئیں سامنے بالکل پوری طریقے سے تیار ہو کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر مسئلے کو ان کے گھر سے ثابت کریں گے، اور انہیں بھی پورا اختیار ہے کہ یہ ہر مسئلے کو ہماری کتابوں سے، صحیح کتابوں سے، صحیح حدیث سے ثابت کریں. تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اپنی اپنی کتابیں دونوں کے لیے حجت ہے، ان کی کتاب ان کے لیے حجت، ہماری کتاب ہمارے لیے حجت. مگر عند الخصم جب بحث کا موضوع ہوگا تو بحث کے موضوع پر پھر طرف مقابل کی یہاں سے انہیں دلیل دینی ہے، اور وہ بھی معتبر دلیل ہونی چاہیے. تو وہ اپنی کتابوں سے معتبر دلیل دیں گے اگر ان کے پاس ہے، اور اس کو ثابت کریں گے پھر ہماری کتاب سے. اسی طریقے سے ہمیں جب کوئی چیز ثابت کرنی ہوگی تو ہم ان کی کتابوں سے اپنے عقائد کو ان کی کتابوں سے ثابت کریں گے صحیح طریقے سے. یہ ہے، اگر اس کے اوپر وہ راضی ہیں تو بسم اللہ، نہیں تو پھر بات بے معنی ہے. محترم میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ پہلے ایک دلیل وہ طے کریں جس کو ہم بھی تسلیم کریں، آپ بھی تسلیم کرتے ہوں. پہلے یہ چیز تو طے کر لیں، اس کے بعد الزامی جو آپ، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بحث کے اندر آ ہی جاتی ہے کہ آپ ہماری کتابوں کے حوالے دیں، ہم آپ کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں. پر اس میں ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ جو ہماری کتابوں کا آپ حوالہ دیں گے اس کی تشریح جو ہوگی وہ ہماری ہی کتب سے جو کی جائے گی وہ مانی جائے گی، اور جو ہم آپ کی کتاب کا حوالہ دیں گے اس کی جو تشریح آپ کے علماء نے کی ہوگی وہ معتبر ہوگی. یہ چیز بھی آپ طے کر لیں. الزامی جواب جو ہیں یہ ہوتے رہیں گے بحث کے اندر. ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہماری کتب کا حوالہ دیں گے، ہم آپ کے کتب کا حوالہ دیں گے، لیکن پہلے یہ بات بھی طے کر لی جائے کہ آپ اور ہم وہ کون سی دلیل ہے جس کو آپ اور ہم دونوں مل کر تسلیم کریں، تاکہ ہماری بحث جو ہے کسی منزل تک تو پہنچے، کوئی بحث کا نتیجہ نکلے.
یہ نہ ہو کہ میں آپ کی کتابوں کے حوالے دیتا رہوں، آپ ہماری کتابوں کے حوالے دیتے رہیں، تو بات ہو جائے گڑمڑ رہے، نہ آپ نے ہماری کتابیں ماننی ہیں نہ ہم نے آپ کی کتابوں کو ماننا ہے۔ نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلنا ہے۔ کچھ بھائیوں نے لیفٹ ہو جانا ہے یا آپ کی ہماری گڑمڑ ہونی ہے، موضوع چینج ہو جانا ہے، تو اس چیز سے حل نہیں نکلے گا۔ پہلے یہ چیز طے کریں کہ آپ کی اور ہماری وہ کون سی دلیل ہے جو متفقہ ہو، آپ بھی تسلیم کریں گے اس کو اور ہم بھی تسلیم کریں گے، تاکہ بات جو ہے کسی منزل تک پہنچے۔ شکریہ۔ باقی آپ پوچھ رہے ہیں کہ کن کتابوں کو تسلیم کرتا ہوں، تو احادیث کی جو کتب ہیں ان کے اندر جو صحیح احادیث ہیں ان کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ بخاری، مسلم ہوگی، سنن اربعہ، صحیح ہیں، اور اسی طرح دیگر جو ہیں احادیث کی کتب ان کو میں تسلیم کرتا ہوں، اور ان کے اندر جو صحیح روایات ہیں ان کو۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ تو قرآن مجید کو بھی محرف شدہ تسلیم کرتے ہیں، تو تشریح تو بعد کا مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تو قرآن کی بھی تعریف کے قائل ہیں، تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، کیونکہ مذہب اسلام کی پہلی بنیادی چیز ہی قرآن مجید ہے۔ تو مسلمان تو وہی ہوگا جو مذہب اسلام کو ماننے والا، قرآن مجید کو تسلیم کرنے والا ہے، اور جو پہلی چیز قرآن مجید کو ہی محرف شدہ مان لے، تحریف شدہ مان لے، تو وہ تو مسلمان نہ رہا۔ تو اس سے یہی بحث ہو سکتی ہے کہ اس کا مذہب حق پر ہے کہ ہمارا مذہب حق پر ہے۔ اس لیے آپ سوچ لیں پہلے۔ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذرا جب آپ نے الزام لگائے نا اللہ کی لعنت ہو جھوٹے کے اوپر صبح قیامت تک، ذرا یہ چیز اب ثابت کرو آپ ہماری کتابوں سے کہ ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں، اور پھر ہم بتائیں گے تحریف قرآن کا قائل کون ہے، اور یہ بھی بتا دینا، ٹھیک ہے نا، کہ تحریف قرآن جو کرتا ہے پھر اس کو آپ کے مسلک میں کیا کہا گیا، جو قائل ہے تحریف قرآن کا اس کو کیا کہا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پہلی سے آنے کے بعد بیان بازی کرنے لگے، آپ کی تقریر سننے کے لیے نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت قاعدے سے کان کھول کے سنیں آپ، بہت احسن انداز میں آپ سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ جو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے آپ بیٹھے تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بیکار کی ہوا کرتی ہیں۔ قرآن کسی کے باپ کا ہے کیا، یا قرآن کے اوپر آپ کا اختیار ہے؟ آپ کے یہاں پہ تو ابھی میں بخاری اور مسلم سے بیسیوں کی حدیثیں لا کے دکھا دوں گا کہ بڑے بڑے صحابہ آپ کے پورے سوروں کو جو ہے انکار کیے دے رہے ہیں، اور آئے رجم اور فلاں، یہ کوئی آپ کے بکری کھائی جا رہی ہے، کوئی آپ کی اما عائشہ جو ہے غلط تشریح کرنے کے بعد اپنے گھر کی عورتوں کے پستان جو ہیں وہ لوگوں کے منہ میں ڈلوا رہی ہیں غلط تشریح کر کے قرآن کی، اور یہ کہہ رہی کہ جی یہ آئے قرآن میں موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اس کے بعد میں جب لکھا گیا تو نہیں شامل کی گئی۔ تو یہ گورکھ دھندے قرآن کے اوپر آپ کے یہاں پہ ہوئے یا ہمارے یہاں پہ ہوئے؟ بغیر بات کے آپ جو بغیر دلیل کے آپ بات کیا کرتے، تو ذرا خوف خدا رکھے، اگر اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہے تو یہ اس طریقے کے بیان بازی ہے نا آپ کے یہاں پہ چلتی ہے میرے بھائی، یہ مناظرے میں نا یہ بغیر دلیل کے بات نہیں ہوا کرتی۔ تو بات کرنی ہے تو قاعدے سے بات کریں، بغیر حوالے کے بات نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی سنجیدہ یا عالم شخصیت ہے، آپ ایسی ادھر سے اٹھا کے آ گئے اور اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں۔ عربی عبارت کا قاعدے سے ترجمہ کر لیں گے، آپ اہل حدیث بنے گھوم رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے خود کبھی آپ نے حدیث کا ترجمہ کر سکتے، میں 4 حدیثیں دوں ان کا ترجمہ کرو گے، جب ترجمہ نہیں کرو گے تو محتاج ہوئے دوسروں کے ترجمے کرو، دوسروں کے ترجمے کے محتاج ہوئے تو مقلد ہوئے جس کے ترجمے پر عمل کر رہے ہو۔ ہر تیسرا آدمی اپنا آپ کو اہل حدیث بنا گھوم رہا ہے، جیسے بہت بڑا مسئلہ ان سے کام کر دیا۔ تو پہلے تو یہ ثابت کرو کہ جن لوگوں کی آپ جو کتابوں سے حوالے لے کر رہے وہ خود بھی غیر مقلد تھے آپ کی طریقے سے، ان کی کتابیں تو جب مانو گے آپ، ابن تیمیہ جس کے نام کا کلمہ پڑھا کرتے ہو وہ خود غیر مقلد تھا، بخاری غیر مقلد تھا۔ ذرا آؤ تو بات کرو نا، پھر ہم بھی بات کریں گے۔ ایک اپنا فرقہ بنائے گھوم رہے نئے جی اہل حدیث، بندے خدا جن کتابوں کے مصنفین کا آپ نے نام لیا معلوم ہے کہ وہ خود مقلد تھے غیر مقلد تھے؟ بھائی جان میں آپ سے ادھر کوئی لڑنے جھگڑنے نہیں آیا، آپ کا انداز جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے۔ میں تو آپ سے بہت پیار سے بات کر رہا ہوں، میں نے آپ سے اگر میں نے کوئی بات کی ہے آپ میرے سے اسے آرام سے دلیل مانگے، میں دلیل نہ پیش کروں تو میں جھوٹا،
آپ سچے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ لڑنے جھگڑنے پر آ گئے ہیں؟ اگر ایسے حوالے پیش کرنے ہیں تو وہ میں بھی پیش کرتا. میرے پاس بھی کوسوں حوالے ہیں، میں آپ کو اصل کتاب سے حوالے پیش کر سکتا ہوں. لیکن میں نے کہا پہلے آپ اصول طے کریں. اصول میں آپ نے مجھ سے کہا کہ قرآن مجید کو مانتے ہیں، تو اب میں نے کہا آپ نہیں مانتے. اس پر بحث چل رہی ہے، آپ جو ہیں بحث آگے بڑھا رہے ہیں. نہ میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں، آپ سے اصول طے کرنے پر بات چل رہی تھی، دلائل پر بات چل رہی تھی کہ آپ اور ہم جو ہیں وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم دلیل تسلیم کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا آپ قرآن کو نہیں تسلیم کرتے. اتنی سی بات ہوئی ہے اور آپ جو ہیں لڑنے جھگڑنے پر آگے ہیں. آپ نے اگر بحث کرنی ہے آپ بھی انداز اپنا اچھا رکھیں. انشاءاللہ میری طرف سے بھی کوئی بدتمیزی یا ایسی کوئی بات نہیں ہوگی لڑنے جھگڑنے والی. انشاءاللہ جو بات میں کروں گا آپ کو دلیل پیش کر کروں گا، اور جو آپ کریں گے اس کی دلیل جو ہے وہ آپ دیں گے. تو آپ نے کہا کہ آپ قرآن مجید کو دلیل تسلیم کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو محرف شدہ تسلیم کرتے ہیں. تو اب اس کی دلیل مجھ پر ہے، آپ مجھ پر یہ بات چھوڑیں. باقی بھائی بھی جو ہیں اس مجموعے کے اندر ہیں وہ ہماری بحث سن رہے ہیں، وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. آپ آگے سے آپ مناظر نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، جاہل ہیں، اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. یہ آپ کا انداز جو ہے اچھا نہیں ہے. میرے آگے کوئی عیسائی بھی ہو میں اس سے بھی اخلاق سے انشاءاللہ بات کروں گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ جو ہے اپنا لہجہ اچھا رکھیں، میں بھی اچھا رکھوں گا. اور اگر بدتمیزی کریں گے میں تو کرنے والا نہیں ہوں، میں مجموعے سے لیفٹ ہو جاؤں گا. ہزاروں مجموعے ہیں، اس میں ایک مجموعہ صرف آپ کا ہی نہیں چل رہا. تو اس لیے میرے محترم ساتھی آپ جو ہیں اپنا لہجہ اچھا رکھیں. اور ابھی اس چیز کی دلیل مجھ پر ہے کہ آپ تحریف قرآن کے قائل ہیں کہ نہیں ہیں، وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں قرآن کو نہیں تسلیم کرتا، میرے نزدیک بھی قرآن حجت نہیں ہے، تو آپ وہ دلیل پیش کریں کوئی کہ میں قرآن کو نہیں مانتا. میں نے کہا آپ نہیں مانتے، میں دلیل پیش کروں گا، آپ بھی پیش کریں. پہلے ہم دلائل تو طے کریں. واللہ اعلم. یہ آپ جو ہے نا وہ نفاق والی بات کیوں کرتے ہیں؟ پہلے تو آپ خود دوسروں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، گندی بات کرتے ہیں، الٹی سیدھی جسے کہنا چاہیے ہزیان والی بات کریں کہ یہاں پہ آپ نے پہلے سیدھے سیدھے کہہ دیا کہ جی قرآن ہمارا تحریف شدہ ہے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، اور اس کے بعد پھر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ سے بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ سر تسلیم ہم آپ کی بات کو رکھ کے بات کریں. تو بھائی جان یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہی ہے. آپ دو روخی باتیں یہ منافقت کی علامت ہے. سیدھے سیدھے کھل کے بات کیجیے اور قاعدے کے ساتھ بات کیجیے. الزام تراشیہ ابھی آپ نے ہم سے جو تھا وہ بات کی تو ہم نے آپ کو بالکل جواب دیا سامنے کا. ٹھیک ہے نا، ہم نفاق والی بات نہیں رکھتے، جو ہے سامنے کی بات ہے. مگر جو ابھی آپ نے ابھی بحث چھڑی ہے نا تحریف قرآن کی، تو اس کے اوپر آپ کو بغیر رسوا کیے ہم رہیں گے نہیں. ابھی ہاتھوں ہاتھ اس کا جواب لے لیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جو دعویٰ کروں گا اس کی دلیل میں دوں گا، جو آپ دعویٰ کریں اس کی دلیل آپ دیں اور احسن انداز سے بحث کریں. ٹھیک ہے، اب یہ کہ منافق کہنا شروع کرتی ہے. آپ نے اگر یہ انداز اختیار کرنا ہے تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ کسی اور سے بحث کر لیں. اگر میرے سے کرنی ہے میں کہوں گا آپ تحریف قرآن کے قائل ہیں تو آپ میرے سے دلیل مانگیں، ورنہ میں جھوٹا. باقی بھائی جو ہیں فیصلہ کر لیں گے. اگر آپ میرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں تحریف قرآن کا قائل ہوں، میں قرآن کو دلیل نہیں مانتا، تو آپ دلیل دیں. اگر آپ کو دلیل ٹھیک ہے تو آپ کا دعویٰ سچا، ورنہ آپ جھوٹے. یہ کیا بات ہوئی بیچ میں منافق کہنا شروع کر دیا؟ اگر انداز آپ نے اچھا نہیں رکھنا تو آپ کسی اور سے بحث کر لیں. دوسری بات یہ بھی ملحوظ خاطر رکھی جائے کہ اگر میں آپ کی کتابوں کا حوالہ دوں گا تو ان کی تفسیر وہی معتبر ہوگی جو آپ کے بڑوں نے کی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کی کتابوں میں تفسیر ہے وہی آپ کی کتاب کے حوالے کی تفسیر معتبر ہوگی. اور جو ہماری کتابیں ہیں اگر اس میں سے آپ حوالہ دیتے ہیں تو تفسیر بھی جو ہے ہماری کتابوں کی ہی معتبر مانی جائے گی. آپ کے امام حیثمی کی مجموع زواج کے اتنے سارے ہم نے حوالے لگا کے دے دیے، جس کے اندر ہے کہ ابن مسعود معوذتین کا قائل نہیں تھا، وہ انہیں قرآن کا جز نہیں مانتا تھا، ان دونوں کو قرآن کی سورہ نہیں مانتا تھا. اب ذرا حکم لگاؤ اس کے اوپر کہ وہ قرآن کی تعریف کا قائل تھا نہیں تھا، یا قرآن میں ان کو ٹھوسنے کا قائل تھا یا نہیں تھا.
تو اب ذرا بتاؤ کہ اب جو ابھی شور مچا رہے تھے اب تعریف قرآن اپنے گھر کی کتابیں بھی پڑھا کریں تو معلوم ہوگا کہ کتنے پانی میں میرے بھائی. ایسے نام سے اہل حدیث نہیں بنا کرتے, حدیثوں پہ نظر رکھنے سے اہل حدیث ہوا کرتے ہیں. آپ الزام لگا رہے ہیں نا کہ قرآن جو ہے وہ شیعوں کے تحریف شدہ ہے. ذرا اپنے ہاں قرآن کی حالت دیکھیں, صورتحال کیا ہے. آپ نے تو الزام لگایا تھا, مگر ہم آپ کیا ثابت کریں گے اور آپ کو آئینہ دکھائیں گے کہ قرآن آپ کے یہاں کیا ہے. صحیح بخاری کتاب تفسیر سورۃ القل اعوذ برب الناس, اس میں ذرا آپ جا کے دیکھیں. پھر وہ روایت بیان کر رہے ہیں, لے کے آ رہے ہیں ابن مسعود سے کے متعلق. وہ کہہ رہے ہیں کعب سے کہا گیا, سألت ابی بن کعب, میں نے ابی بن کعب سے کہا. ٹھیک ہے, یا ابا منظر ان اخاک ابن مسعود, اے ابا منظر آپ کے بھائی ابن مسعود ہیں, یقول کذا و کذا. بخاری نے یہاں دیکھو خیانت کی ہے, علم کو چھپایا, کیا کہا کذا و کذا. ابن مسعود ایسے کہا کرتے ہیں. فقال ابی, تو پھر ابی بن ابی نے بھی کہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فقال علی, انہوں نے مجھ سے کہا قیل علی, جو کہ کہا گیا تھا ہم سے. فقلت, میں بھی کہتا ہوں. قال فنحن نقول کما قال رسول اللہ, تو میں بھی وہی کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کوئی مجھے بتا دے کہ اس بخاری کی حدیث کو کیا اس میں قیلا قالا قولا دنیا بھر کی چیزیں کہہ دی گئیں, کیا اس سے کوئی معنی مطلب مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے. یہ ایک خیانت ہے آپ کے ہاں کتابوں میں چوری کرنے کی, بخاری کی ایک چوری. اب ذرا دیکھیے کہ ابن مسعود کا قرآن کے متعلق کیا عقیدہ تھا. ہم ادھار نہیں رکھتے, بالکل اس ٹائم بالکل کلیئر کر دیا کرتے معاملہ. یہ ابھی دکھا رہے ہیں ہم آپ کو. یہ آپ کی کوئی چنڈو خانے کی کہانی سننے کے لیے نہیں ہے بھائی جان. میں نے دعویٰ جو آپ کو جو کیا نا آپ سے, اس کو ثابت بھی کیا, اور آپ اپنے دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں. آپ نہیں ثابت کر سکے تعریف قرآن کو ہمارے یہاں سے. ٹھیک ہے نا, ابھی یہ حدیث میں بالکل آپ کو ہاتھوں ہاتھ مل گئی. ٹھیک ہے, تو وہ بات نہ کیا کریں جس کا علم جو ہے وہ آپ کو نہ, اور وہ جو آپ کے گلے پڑ دے بوال جان کا بنے. اور ابھی بخاری سے میں آپ کو اتنی ساری دلیلیں دوں گا تعریف قرآن کی. میرے بھائی ایسی بات مت کیجیے جو آپ کے لیے مصیبت کا سبب بنے. کرام, ابھی میں نے جواب ہی نہیں دیا آپ کے حوالوں کا, آپ تھوڑا سا صبر کریں, آپ کو جواب دوں گا میں. آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کریں, تو ایسے تو بحث نہیں ہوگی کہ آپ نے حوالہ دیا اور فوراً فیصلہ کیا جائے. اگر میری طرف سے جواب نہ آئے تو پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ بھئی میں غلط ہوں آپ سچے ہیں. اگر جواب آتا ہے تو پھر میری بات صحیح نکلے گی. تھوڑا سا آپ انتظار تو کریں. جان کبھی تو آپ اہل حدیث بن رہے ہیں اور کبھی پھر آپ تفسیر کی بات کر رہے ہیں, تو تفسیر کے محتاج آپ کیوں بن رہے ہیں. سیدھے حدیث کے معنی مفہوم کے اوپر بات کریں نا. حدیث کوٹ کروں گا میں حدیث, ٹھیک ہے, تو حدیث کے اوپر بات کیجیے آپ, اور پھر اس کی تفسیر کی طرف بجائیے. اس لیے, اور اگر تفسیر کا ہی شوق ہے تو بسم اللہ تفسیر پہ بھی بات ہو جائے. مگر آپ تو اہل حدیث ہیں, یہ چیز تو آپ کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ آپ اہل حدیث ہونے کے بعد جو ہے وہ محتاج بنے تفسیر کے, کیونکہ سیدھے حدیث اور قرآن آپ کے لیے حجت ہے. تو پھر آپ اب تفسیر کی طرف کیوں جا رہے ہیں. یہ آپ کے الزام کا جواب دیا میں نے, کوئی آپ فیصلے کی بات نہیں کی, آپ کو آئینہ دکھایا. ٹھیک ہے, تو یہ ذرا اپنی کتابوں کی طرف بھی جا کے رجوع کر لیں کہ تعریف قرآن کا مواد ماشاءاللہ مسلم بخاری اور صحیح ستہ میں اور مسند احمد میں اور دیگر کتابوں میں کتنا ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے, جس کے اوپر آپ کے علماء نے صحیح کا ٹھپا بھی لگایا ہے. تو میرے بھائی ٹھیک ہے نا, بہت ہلکے آرام سے آپ کی منزل پہ پہنچائیں گے. خیر, میں اب موضوع جو ہے وہ بتا دوں کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے آپ کے لیے. ہمارا دعویٰ یہ ہے, اور اہل سنت کے لیے نہیں کہہ رہا میں, بس اہل حدیث کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اہل حدیث کے ہاں توحید کا مفہوم کوئی مفہوم نہیں رہتا. ان کے یہاں پہ خدا ایک چھوکرے کی طریقے سے ہے, جس کے ابھی داڑھی نہ نکلی ہو, جس کے بال گھنگرالو ہوں, ٹھیک ہے, جو کپڑے پہنتا ہو, جی یہ تمام صفات اس کی ہوں. ایسے خدا کے ہم منکر ہیں, ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے جو مخلوق سے تشبیہ رکھتا ہو, مخلوق کے جیسا ہو. تو اسی وجہ سے آپ کی توحید کو ہم باطل قرار دیا کرتے ہیں, آپ کے مسلک کو ہم باطل قرار دیا کرتے ہیں. اس کو ہم آپ کی کتابوں سے ثابت کیا کرتے ہیں. اگر آپ ایسے خدا کا انکار کیا کرتے ہیں تو بسم اللہ بتا دیں کہ آپ ایسے خدا کو نہیں مانتے, اور جب ہم آپ کی کتابوں سے ایسے خدا کو ثابت کر دیں گے تو پھر آپ اس کی تعویل کیا کریں گے. آپ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں کہ تفسیر کو کیوں, آپ تفسیر کا مطلب تو پہلے سمجھ لیں کہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ کس سے کرنی ہے, حدیث سے کرنی ہے, کسی اور چیز سے کرنی ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ اپنی طرف سے تفسیر کرنی ہے. تو آپ پہلے جو ہے تفسیر کا مطلب بھی دیکھ لیں. تفسیر جو ہے حدیث کے ذریعے بھی ہوتی ہے. بھائی جان آپ خود ہی بحث چھیڑتے ہیں اور خود ہی فیصلہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور خود ہی موضوع بدل رہے ہیں آپ.
تو آپ کی بڑی مہربانی، پہلے ایک موضوع چل رہا ہے، مجھے اس کا جواب دینے دیں، پہلے کوئی کتابوں سے حوالے نقل کرنے دیں. آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، آپ نے اگلا موضوع پہلے ہی چھیڑ دیا. پہلے پچھلے موضوع کو تو مکمل ہونے دیں آپ. بھائی ذرا اپنا جو ہے علم کا معیار بلند کر لیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ پہلی میں بتا چکا تھا کہ تفسیر قرآن سے جب بات ہوگی تو پھر آپ اپنے علماء کے اقوال لے کے آئیں گے، ہم اپنے علماء کے اقوال لے کے آئیں گے، تو پھر بات نہیں بنتی. بات تو جب ہے کہ جب آپ اپنے موقف کی بات ہماری کتابوں سے ثابت کریں اور ہم اپنے موقف کی بات آپ کی کتابوں سے ثابت کریں. آپ کا حافظہ تھوڑا سا کم ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ تو اپنا اس کا خیال رکھا کریں. میرے پہلے میسج بھی آپ پڑھ لیں. اور ابھی موضوع شروع ہی کون سا ہوا ہے جس موضوع کے اوپر آپ بات کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے دعویٰ کیا ہے آپ کی طرف کہ آپ کی توحید جو ہے وہ بالکل ستیاناسی توحید ہے، اور جسے کہنا چاہیے کسی مسلمان کے اوپر اس توحید کو اگر پیش کیا جائے گا تو وہ لول پڑھ کے اس سے اپنا دامن بچا لے گا. ہم ثابت کرتے ہیں کہ آپ جسے اپنا رب مانتے ہیں وہ محدود ہے، ایک جگہ پہ مقید ہے، وہ اڑتا چڑھتا اوپر چڑھتا اترتا رہتا ہے، وہ کپڑے بھی پہنتا ہے جی، اس کے کمر بند بھی ہے، اس کی صورت ایسی ہے کہ اس کے اوپر داڑھی نہیں آئی ہے، اس کے بال گھنگرالو ہیں، اس کے جسے کہنا چاہیے جی اس کے چہرے پہ جو ہے وہ آبا بھی پڑی ہوئی ہے، اس کا لباس بھی ہے. یہ سب آپ ہی کی کتابوں میں آئے ہوا ہے. تو میرے ہم جو آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کی توحید کے اوپر بات کر رہے ہیں. ایک سوال آپ ہم سے کیجیے، ایک سوال ہم آپ سے کریں گے. ہم ثابت کریں گے کہ آپ کی توحید بالکل ستیاناسی توحید ہے جس کا کوئی اسلامی توحید سے تعلق نہیں ہے. اگر مشرکین کو یہ توحید دکھائی جائے تو وہ مسلمانوں کے اوپر ہنسیں اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں کریں گے. اور اس توحید کو آپ عین توحید مانتے ہیں، اور جو اس توحید کا انکار کرے اس کو آپ کے علماء زندیق کہا کرتے ہیں، یا اس کو معتزلی کہا کرتے ہیں، یا اس کو جہمی کہا کرتے ہیں. اہل حدیث کے مسلک میں یہی توحید ہے. اگر اس پہ بات کرنی ہے بسم اللہ. اور توحید پہ بات ہوگی پہلے. جو آپ کے یہاں زیادہ ہی دھرم بھرم چڑھا ہوا ہے نا، لوگوں کو زعم ہے کہ ہم اہل توحید ہے، تو ہم آپ کی توحید کے متعلق بات کریں گے پہلے. اور بسم اللہ. اگر بات ہی کرنی ہے تو آپ توحید پہ بات کرو، چھوٹی چیزوں پہ نہیں جاؤ، پہلے توحید پہ بات ہوگی. ثابت ہو جائے کہ کس کی توحید کیسی ہے، پتہ چلے. آئینہ تو دکھا دیں ایک دوسرے کو کہ توحید کیسی ہے. محترم، یہ چیز الزامی جواب کے اندر آتی ہے کہ ہم آپ کی کتابوں سے دیں اور آپ ہماری کتابوں سے دیں. یہ تو الزامی جواب ہے، اور انشاءاللہ یہ تو میں ابھی آپ کو سینڈ کرتا ہوں حوالے آپ کی کتابوں سے بھی. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عرض یہ ہوئی تھی کہ ایسی دلیل بھی بیچ میں رکھی جائے جو آپ کے نزدیک متفقہ اور ہمارے نزدیک بھی، ہم بھی اس کو تسلیم کریں، آپ بھی کریں. تو آپ قرآن کی بات چل رہی تھی بیچ میں، تو اب یہ بات جو ہے یہ چلنے دیں کہ آپ کے نزدیک جو ہے محرف شدہ ہے. ہمارا یہ دعویٰ اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمارے نزدیک محرف شدہ ہے. تو یہ بحث چل رہی ہے، چلنے دیں. انشاءاللہ میں بھی آپ کو جواب سینڈ کرتا ہوں. میں نے گزارش کی ہے پہلے پچھلی بات مکمل ہو لے تحریف قرآن کے متعلق جو ہے، پھر آگے توحید پر بھی انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. اس چیز کی آپ فکر نہ کریں. یہ تو دعویٰ ہی نہیں ہوا. آپ نے کہا نا کہ قرآن ہمارے نزدیک محرف ہے، تحریف شدہ ہے، تو آپ اپنے دعوے کو ثابت کیجئے اور ہم دعویٰ ثابت کریں گے. ہمارے یہاں قرآن نہ تحریف شدہ ہے نہ تحریف کی گئی ہے، اور ہم اسی میں آپ کے یہاں ثابت کریں گے کہ آپ کے علماء قرآن کے تحریف کے قائل ہیں. یہ آپ کی طرف سے سوال ہے. اور جو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کی توحید نہ ہے ہی نہیں. جسے آپ توحید کریں وہ لوگوں کو گورکھ دھندا دکھا رکھا ہے، وہ توحید ہی نہیں ہے. تو ہم آپ کی توحید کے اوپر حملہ کریں گے، آپ کی توحید ہی کو رد کریں گے بالکل، کہ آپ جس توحید کے قائل ہیں وہ اللہ کی وہ توحید نہیں ہے کہ جسے اس نے اپنے قرآن میں بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو آئے ذرا اس پہ آئیں میرے بھائی، توحید پہ بھی بات ہو جائے. آپ تحریف پہ ہماری کتابوں سے ثابت کیجیے، ہم اس پہ جواب دیں گے، مدلل جواب دیں گے. میں نے کہا نا ایک سوال آپ کا، ایک سوال ہمارا. آپ نے تحریف کے اوپر بات کی، تحریف کے اوپر آپ کو جواب دیا جائے گا. ہم نے آپ سے بات کی ہے توحید کے اوپر، ہم توحید کے اوپر آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ کی توحید بالکل غلط ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتابوں سے ثابت کریں گے کہ ہم قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، ہم اس کا بھی بھرپور جواب دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کریں گے کہ نہ شیعہ خیر البریہ قرآن کی تحریف کے قائل ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کریں گے کہ اہل سنت کے یہاں پہ تحریف قرآن کی بے شمار نمونے موجود ہیں، صحیح کتابوں میں موجود ہیں. حتیٰ کہ نماز میں بھی خلفاء جو ہے تحریف قرآن کیا کرتے تھے. بسم اللہ، آپ آئے میدان میں، ہم بھی کھڑے ہیں. اور تحریف قرآن سے زیادہ بڑی چیز جو ہے وہ توحید ہے. جب توحید کا مسئلہ ہوگا تو پھر سارے مسئلے ہو جائیں گے. اب توحید پہ اتنا کیوں بھاگ رہے ہیں؟ توحید پہ بات ہو جائے. ابھی تعریف پہ آپ دامن بھی بچاتے، بولتے بھائی میں کچھ کہا ایسا، میں نے کچھ کہا نہیں. آپ غلط زبان استعمال کر رہے ہیں. آپ کہتے بھی سب کچھ ہیں اور اس کا انکار بھی کیا کرتے ہیں. آپ نے ایک الزام رکھا تھا، اس کا ہاتھوں ہاتھ میں نے جواب دے دیا. یہ میں نے موضوع سلیکٹ نہیں کیا تھا تحریف قرآن.
تعریف قرآن آپ کو تو ذرا بولنے کا زیادہ شوق ہے تو آپ کی زبان زیادہ چل گئی تھی، تو اس کا میں نے ہاتھوں ہاتھ جواب دے دیا تھا آپ کی کتابوں سے کہ ابن مسعود جو تھا وہ قرآن میں تعریف کیا کرتا تھا، اسے مٹا دیا اس نے قرآن سے، اور وہ قائل نہیں تھا مدتن کے قرآن میں ہونے کا. اس پہ بات ہے، وہ سامنے حوالوں کے ساتھ بات کر دی گئی. توحید پائیے، توحید پہ بات کیجیے. سب سے مین ہے توحید ہے. توحید خراب ہے سب کچھ بیکار ہے، توحید صحیح ہے اللہ بخشنے والا. اگر مان میں کہیں کوتاہیاں ہیں اور ذرا توحید پہ بات کرو. توحید سے تو کیوں بھاگ رہے ہو؟ اساس ہے دین کی توحید. تو اس کو آپ دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ علامہ فیض کاشانی علیہ الرحمہ نے یہ کہا کہ انہوں نے چونکہ اپنی کتاب کے اندر ایسی روایتیں نقل کر دیں کہ جس کے اندر انہوں نے جو نقصان کے متعلق اور تعریف کے قرآن کے متعلق روایتیں، اور علی بن ابراہیم علیہ الرحمہ کی طرف بھی یہ بات ہے. تو پہلے بتاتا چلوں کہ علی بن ابراہیم کی تفسیر جو موجود ہے وہ علی بن ابراہیم علیہ الرحمہ کی تفسیر نہیں ہے، اس کی صنعت ان تک نہیں پہنچتی صحیح طریقے سے. اور دوسرا مسئلہ جو فیض کاشانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، تو یہ فیض کاشانی علیہ الرحمہ کی اپنی ایک رائے ہے، صرف ان کی اپنی رائے کہی جائے گی، جبکہ جو جمہور کے خلاف ہے. اور یہ چیز جب تحریف ثابت ہوگی نا تو میرے بھائی وہ قرآن اور سنت سے ہوگی. اب پھر آپ جو بات کر رہے ہیں نا یہ ادھر ادھر کے اقوال لانے والی، تو بس پتہ چل گیا کہ آپ کتنے پانی میں، اس سے زیادہ آپ کے پاس کوئی دم خم نہیں ہے کہ آپ نے ایک قول نقل کر دیا. ایسے ہم 50 قول نقل کریں گے، 50 کتابیں نقل کر دیں گے جو نفی تحریف کے متعلق لکھی گئی ہیں. یہ آپ کی عاجزی کا عالم تھا. اس میں کہیں پہ بھی شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اوپر کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ صحیح ہے جو کچھ ہم اس میں نقل کر رہے ہیں. ایک بھی جگہ اسے صحیح نہیں لکھا. روایت نقل کرنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ جو ہے صحیح ہے، اور دوسری بات یہ بھی نہیں ہے روایت نقل کرنا اور اس پہ سکوت کرنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ روایت صحیح ہے. اگر ایسی ہے تو پھر بسم اللہ، ہم آپ کی کتابوں سے ہزاروں روایتیں اس موضوع کی دکھا دیں گے. تو یہ عقیدہ شیعوں کا نہیں ہے. اگر میں کہہ دوں کہ اگر آپ کی اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے ایک لمحے کے لیے، تو پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی رائے نہیں رکھی، حدیثوں کو نقل کر دیا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جمہور شیعوں کا عقیدہ نہیں بتا سکتے. میں پہلے کہہ چکا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ رہے ہمارا عقیدہ. بھائی جان ہم آپ کی طرح ابن تیمیہ کے پیروکار نہیں ہیں کہ جو اس نے کہہ دیا تو آپ نے حدیثوں کو بھی رد کر دیا. حدیث سے ثابت کرو، یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو. ہم نے اپنی توحید جو ہے قرآن سے ثابت کرنی ہے، تو ہم قرآن کو ہی چھوڑ دیں گے تو پھر آگے توحید کہاں سے ثابت کرنی شروع کریں گے؟ تو یہ بھائی جو ہیں پہلے یہ موضوع کلیئر کر لیں. سب سے مین ٹاپک جو ہے، مین موضوع یہی ہے. تو پہلے یہ جو میں نے حوالے نقل کیے ہیں محترم جو ہیں ان کا جواب دیں، پھر آگے جو ہے کوئی اور ٹاپک شروع کیا جائے گا. جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا نیا ٹاپک جو ہے وہ نہیں شروع کرنا. یہ ایسے تو بحث پھسلتی جائے گی. آپ کی اور ٹاپک شروع کریں گے، میں کی اور کروں گا، تو جو باقی ساتھی ہیں ان کو نہ کوئی سمجھ آئے گی، لمحہ بوجھ کچھ لیفٹ ہو جائیں گے تو مسئلہ وہیں گڑبڑنگ ہو جائے گا سارا. تو آپ کی بڑی مہربانی. ابھی انہوں نے باقاعدہ تعریف قرآن پر ایک کتاب بھی تصنیف کی ہے جس کی میں نے تصویر آپ کو سینڈ کیا، فصل الخطاب فی تعریف کتاب رب الارباب. تو اب کہاں تک یہ بھائی انکار کریں گے؟ اب یہ ان کی مرضی ہے، کیونکہ میرا کام تھا کہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے میں دلائل پیش کر دوں. اب منوانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. جی میں نے جو بات کہی تھی کہ شیعہ جو علماء جو ہیں وہ تعریف قرآن کے قائل ہیں، تو اس کے میں نے کچھ حوالے سینڈ کیے ہیں، جس میں سے پہلے کتاب ہے کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، اور اس کے مؤلف کے بارے کے اندر لکھا ہوا من علماء الامامیہ. ٹھیک ہے، تو یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ اما اعتقاد مشائخنا، کہ ہمارے مشائخ جو ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے اس قرآن کے بارے میں. تو لکھتے ہیں کہ فی ذالک فالظاہر من ثقۃ الاسلام محمد بن یعقوب الکلینی، کہ جو ثقۃ الاسلام محمد بن یعقوب الکلینی ہیں ان سے یہ ہمارا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ انہ کان یعتقد التحریف والنقصان فی القرآن، کہ وہ جو ہیں تحریف قرآن کے اور اس میں کمی کے جو ہیں وہ قائل تھے. لأنہ کان روا روایات فی ھذا المعنی فی کتاب ہی، کہ ان کے جو ثقۃ الاسلام امام محمد بن یعقوب الکلینی انہوں نے جو ہے اس چیز سے اپنی پوری کتاب بھر ڈالی ہے. اسی طرح آگے لکھتے ہیں لقدحی فیہا مع انہ ذکر فی اول الکتاب انہ کان یثق بما رواہ فیہ وکذالک استادہ علی بن ابراہیم القمی فإن تفسیرہ مملو منہ،
کہ محمد بن یعقوب الکلینی کے بعد جو ان کے استاد ہیں انہوں نے اپنی تفسیر القمی جو ہے اس کے اندر یہ چیز جو ہے بھری پڑی ہے، ان کی تفسیر جو ہے ان روایات سے بڑی پڑی ہے کہ قرآن جو ہے محرف شدہ ہے، وَلَهُ غُلُوبٌ فِيهِ، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے بہت زیادہ غلوب کیا ہے۔ تو یہ ان کے جو بڑے امام ہیں، جو ان کے مشائخ ہیں، ان کی کتابیں جو ہیں یہ اس چیز سے بھری پڑی ہیں۔ محمد بن یعقوب الکلینی اور تفسیر قمی جو ہے یہ تحریف قرآن کے عقیدے سے بھری پڑی ہیں، اور شیعہ کے اماموں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو بھائی کہہ رہے ہیں عقیدے پر بات کریں، تو پہلے یہ جو ان کا یہ عقیدہ ہے اس پر بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ دوسرے موضوع پر بھی آ جائیں گے۔ پہلے یہ اپنے اماموں کی طرف دیکھ لیں، اپنی کتابیں دیکھ لیں۔ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی کتابیں تو دھیان سے پڑھیں۔ 3 کتابوں کے حوالے دے دیے ہیں، کتاب الصافی، اور اسی کے اندر ان کے جو من علماء الامامیہ میں سے ایک صاحب ہیں انہوں نے ہی لکھا ہے کہ تفسیر قمی، اور اسی طرح محمد بن یعقوب الکلینی نے بہت ساری روایات جو ہیں تحریف قرآن پر نقل کی ہیں۔ اسی طرح چوتھی دلیل جو ہے وہ مرآۃ العقول جو ہے ان کے محمد باقر المجلسی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ولا یخفی ان ھذا الخبر وکثیر من الاخبار الصحیحہ صریحہ، کہ یہ بات کوئی پوشیدہ نہیں رہے گی شیعہ حضرات پر، اور باقی جو لوگ ہیں ان پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ بہت ساری صحیح اور صریح جو ہیں روایات جو ہیں خبریں جو ہیں فی نقص القرآن و تغییر ہی، کہ قرآن کے اندر کمی ہونے اور اس کے تغیر ہونے کے اندر بھری پڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، وَعِنْدِي أَنَّ الْأَخْبَارَ فِي هَذَا الْبَابِ مُتَوَاتِرَةٌ، کہ میرے نزدیک جو ہیں یہ جو ان کے امام کہتے ہیں محمد باقر، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو ہیں اس طرح کی روایات جو ہیں متواتر ہیں۔ ایک تو ان کا یہ عقیدہ بھی ہے، اوپر سے ان کے امام جو ہیں دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ روایات جو ہیں تحریف قرآن کے متعلق متواتر ہیں، اور ہمارے مشائخ کا یہ عقیدہ ہے۔ تو آگے اب ان کی مرضی ہے کہ یہ اپنے اماموں کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اور اسی طرح جو ہے فضائل مرتضوی کا حوالہ دیا ہے، اور اسی طرح تذکرۃ الامام جو ہے ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے باقاعدہ 2 صورتیں نقل کی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر نہیں تھی، اب ہم نقل کر کے دے رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ نکال کے دے رہے ہیں۔ تو یہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے محرف شدہ، میں نے ان کی کتابوں سے 4-5 حوالے نقل کر دی ہیں۔ ان کے اماموں کا عقیدہ ہے، ان کے مشائخ کا عقیدہ ہے، باقاعدہ یہ ان کے عقائد کے اندر بحث آتی ہے کہ قرآن جو ہے محرف شدہ ہے۔ تو میں اس وقت تک آگے بحث نہیں کروں گا کہ جب تک جو ہے یہ پچھلا ٹاپک جو ہے موضوع جو چلا ہے یہ مکمل نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، واللہ اعلم۔ اور آگے یہ موضوع بھی نہیں بدل سکتے، بار بار جو ہے نا اگلے موضوع پر لے کے جا رہے ہیں، میں بھاگ بھی نہیں رہا، ان پر بھی بحث کروں گا۔ پہلے اس بات کو تسلیم کریں کہ ان کا عقیدہ جو ہے تحریف قرآن کا ہے، اور انہوں نے جو حوالے مجھے پیش کیے ہیں تو میں مصحف عبداللہ بن مسعود پیش کروں گا کہ جس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے مصحف کے اندر باقاعدہ یہ 2 صورتیں جو ہیں موضحتین جو ہیں وہ قرآن کے اندر نقل کی ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ قرآن کی صورتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ صرف دم کے لیے نازل کی گئی ہیں، اس لیے ان کو مصحف میں نہیں ڈالتے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ کہا تھا کہ یہ قرآن کی 2 صورتیں نہیں ہیں، میں اس کا انکاری ہوں۔ محترم، ان کا تو باقاعدہ مصحف ہے جس کے اندر انہوں نے 2 صورتیں نقل کی ہیں، ان کا تو عقیدہ ہے ہی نہیں تحریف قرآن کا۔ آپ جو ہیں کاپی پیسٹ کر کر اور اسی طرح غلط معنی مفہوم بیان کر کر جو ہے اپنی بات کو سچ نہ ثابت کریں۔ تذکرۃ الائمہ کا میں نے حوالہ نقل کیا ہے، سورۃ النورین، بسم اللہ یا ایھا الذین آمنوا بالنورین۔ تو یہ تو انہوں نے قرآن کے اندر اضافہ بھی کر دیا ہے ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح فضائل مرتضوی جو ہے اس کے اندر میں نے ایک حوالہ نقل کیا، صفحہ نمبر جو ہے اس کا 14 ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَایَتِهِ عَلِيٍّ وَالْأَئِمَّةِ، یہ انہوں نے ایک اور آیت کے اندر جو ہے اضافہ کر دیا ہے۔ یہ ذرا قرآن کھول کر دیکھیں اس کے اندر یہ آیت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو یہ تو سورۃ النورین اور اس طرح ولایت علی اس طرح کے الفاظوں کا اضافہ کر رہے ہیں، اور تعریف قرآن کے بھی قائل ہو رہے ہیں، اور تعریف کار بھی یہ خود رہے ہیں۔
تو اوپر سے کہتے ہیں کہ میں نہیں، ہم تعریف قرآن کے قائل، یہاں پر کذب بیان نہیں ہو رہی ہے. تو یہ آپ اپنے حالات پر خود غور کریں. آپ سے پہلے کہا ہے کہ آپ خود ہی نہ فیصلے کرنے شروع کر دیا کریں، تھوڑا سا صبر کر لیا کریں کہ آپ کو ماشاءاللہ بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی کے اندر ہے. تو آپ باقی حوالے بھی نوٹ فرما لیں. آپ ذرا اپنا انداز بھی بہتر بنائیں، تو آپ آسن انداز سے بحث کریں، زیادہ مناظر بھی نہ بنیں. اگر آپ کو بولنا آتا ہے تو زبانیں ماشاءاللہ ہمارے زبان میں بھی ہیں، خالی ایک آپ ہی نہیں ہیں اس مجموعے کے اندر. تو بڑی مہربانی آپ تھوڑا سا صبر کر لیا کریں، ساتھ ہی آپ فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں تو تصویریں کھینچ رہا تھا، کتابوں سے حوالے نقل کر رہا تھا. آپ باقی حوالے بھی ملاحظہ فرمائیں. اور باقاعدہ کتابوں کے اندر لکھا ہے وَمَا اعتقاد مشائخنا، کہ ہمارے شیعہ علماء کا عقیدہ یہ ہے. اور بڑے بڑے علماء کا نام بھی بیچ میں لیا گیا ہے، متواتر تک کا دعویٰ کیا گیا. باقی حوالے بھی آپ دیکھ لیں. آپ ایک ہی حوالہ پکڑ لیا اور نہ پورے حوالے ہمارے نوٹ کیے ہیں، اور جی ماشاءاللہ ہمیں پتہ لگ گیا جی آپ اتنے پانی کے اندر ہیں. تو آپ ذرا بحث آسان انداز سے کریں، آپ کی بڑی مہربانی. پھر آپ نے کہنا بدتمیزی ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کی بڑی مہربانی. اور وہ کتاب کا آپ نے شاید حوالہ یا تو آپ کو عربی پڑھنی نہیں آتی، یا تو آپ نے دھیان سے نہیں دیکھا. ادھر لکھا ہوا ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور بعد میں پھر اپنے مشائخ جو ہیں محمد بن یعقوب الکلینی، طبرسی اور تفسیر قمی، ان کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں اور اپنے مشائخ کا نام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، نہ کہ خالی روایت بیان کر کے خاموشی اختیار کریں. آپ ذرا ایک بار یہ حوالہ دوبارہ ملاحظہ کریں، اور میرے باقی حوالے بھی جو ہیں وہ بھی نوٹ فرمائیں. بڑی مہربانی ہے آپ کی. میں یہ بھی بات عرض کر چکا ہوں کہ جواب کا ٹائم جو ہوگا وہ 24 گھنٹے ہوگا. اب یہ نہیں کہ ہر وقت بندہ جو ہے فارغ ہی رہے اور آپ کی باتوں کا جواب دیتے رہے، اور بھی بندے کو کام ہوتے ہیں. تو یہ بات پہلے ہی طے کر چکی ہیں کہ 24 گھنٹے کا اگلے بندے کے پاس ٹائم ہوگا کہ وہ اس ٹائم کے اندر جو ہے اگلے کی باتوں کا جواب دے. اس لیے آپ تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں، آپ کو جلدی بہت ہوتی ہے. ان حوالوں میں یہ بھی غور کریں کہ ایک کے اندر لکھا ہے وَمَا اعتقاد مشائخنا، کہ ہمارے بڑے مشائخ جو ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، ایک بات. اور دوسرا حوالہ مرآۃ العقول کا جو میں نے کیا، اس کے اندر باقر مجلسی جو ہے وہ یہ لکھ رہا ہے صریحہ اور صحیحہ. ان کا شاید مطلب آپ کو پتہ ہو کہ صریح اور صحیح احادیث جو ہیں ان کی جو مطلب کہ ایک صحت پر بات کر رہا ہے کہ وہ حدیثیں جو ہیں بالکل صحیح ہیں تعریف قرآن کے متعلق. جو روایات جو ہیں اور یہ جو عقیدہ ہے متواتر ہے، یہ باقاعدہ الفاظ موجود ہیں اس کے اندر. آپ کو شاید نظر نہیں آ رہے، آپ ایک دو بار یہ اور دیکھ لیں. اگر نہیں آتے تو پھر اللہ ہی مالک ہے. یہ گزارش ہے کہ مجموعے کے اندر تو آپ کے اور ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو پرسنل میں بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو برائے مہربانی آپ باقی ساتھی آپ کے جو ہیں اور ہمارے اگر ہمیں ایڈمن بنا دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بناتے تو ہم جو نمبر آپ کو دیں، ارشد بھائی جو ہیں آپ کو نمبر دیتے ہیں، آپ ان سب کو ایڈ کریں تاکہ کچھ افراد بھی تو ہوں فیصلہ کرنے والے. آپ اور میں نے پرسنل میں بات کر لی، نہ آپ نے ماننی نہ میں نے ماننی، تو یہ تو کوئی بات نہیں. باقی بھائی بھی ہوں تاکہ وہ فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، آپ نے سنی مناظر کے جھوٹ، فریب اور جدل کو بخوبی دیکھا، اور انشاءاللہ اس کی جھوٹ کی جو ہے وہ ایک ایک جو انہوں نے جھوٹ بیان کیا اس جھوٹ بیانی کو بالکل واضح کریں گے، اور ہر جھوٹ کا انشاءاللہ مدلل جواب دیں گے الگ الگ وائس میسج کے ذریعے. انہوں نے ادعا کیا کہ مذہب حقہ خیر البریہ شیعہ اثنا عشریہ کے عقائد میں یہ بات آتی ہے کہ وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. سب سے پہلی چیز جو اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ معتبر کتابوں کا حوالہ دیا جائے، پھر ان شخصیات کا حوالہ دیا جائے کہ جن کے اوپر دین کی اساس ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر مفصل گفتگو کرتا ہوں. یا تو حوالہ قرآن کریم سے ہو یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث مبارکہ سے ہو.
احادیث مبارکہ میں اگر تحریف ثابت ہے ہم خطا پہ ہیں، اور اگر ثابت نہیں ہے تو پھر مقابل جھوٹا ہے جو ہمارے اوپر اس چیز کا الزام لگا رہا ہے۔ دوسری چیز اس میں انہوں نے قطر بیوت بالکل وہی جو ان کے بزرگوں کی سنت چلی آ رہی ہے بخاری سے اور آج تک، حدیثوں کے اندر اپنی طرف سے گھٹانا بڑھانا، وہ انہوں نے کلام میں تحریف کی۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ ان کی جہالت اپنے اس عروج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے ائمہ اور علماء کے درمیان میں فرق نہیں کر پائے۔ آپ کو بھی ان کی گفتگو میں آپ سن لیجئے، انہوں نے میسج کیا تو انہوں نے جو علامہ فیض کاشانی علیہ رحمہ کی اپنی منمانی ترجمہ کرنے والی عبارت جو بیان کی ہے، اس میں جو انہوں نے ترجمہ اپنی طرف سے اضافہ کیا، اس میں بار بار انہوں نے کہا ان کے اماموں کا عقیدہ یہ ہے، ان کے اماموں کا کہنا یہ ہے، ان کے اماموں کا عقیدہ یہ ہے۔ پتہ بھی ہے ہمارے کون ائمہ ہیں جن کی پیروی کو ہم اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں؟ یہی جو بس منہ میں آیا وہی بول دیا؟ تو بھائی جان بکنا اور ہوا کرتا ہے اور استدلال اور چیز ہوا کرتی ہے۔ تو یہ شروع سے آپ کو جو جھوٹ اور فریب کی جو دعوت دی جاتی ہے اور جھوٹ اور فریب کو آپ کو گھول گھول کے پلایا جاتا ہے نا، تو وہ آپ کے مدرسہ تک تو محدود رہے گا، وہ آپ وہاں پہ تو یہ سب دل خوش کر لیں گے اپنا الٹا سیدھی بیان کر کے، مگر جب مقابل آپ سے دلیل مانگے گا تو پھر آپ بغلے جھانکتے نظر آئیں گے اور آپ سے بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ لوگوں کی جو علمی سطح ہے وہ سامنے ہے بالکل ہمارے۔ اور ابھی انشاءاللہ ایک ایک چیز کا مدلل جواب سنتے رہیے، فرصت نہ ہونے کی وجہ سے میں اس وقت جواب نہ دے سکا، مگر انشاءاللہ اب جواب دوں گا۔ اگر کسی قوم کے عقائد دیکھنے تو ان کتابوں کے اوپر ان کتابوں سے رجوع کیا جائے جو کہ معتبر ہیں اور جو ان کی اساسی کتب ہیں اور عقائد کے اوپر لکھی گئی کتب ہیں یا احادیث کے معتبر مجموعے ہیں، تو انشاءاللہ ہم صحیح احادیث سے اور جید علماء کرام کے صریح الفاظ سے جو ہے اور ان کے صریح عقائد سے انشاءاللہ اپنے موقف کو ثابت کریں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی تبدیلی کوئی تغیر پیش نہیں آئی، یعنی زیادہ اور نقصان کے متعلق۔ ہمیشہ اپنے ذہن میں بات رکھیں کہ تحریف سے مراد ہماری بات جو ہے یہاں پہ قرآن میں اضافہ اور اس کے نقصان کے متعلق بات ہے، ورنہ تحریف کے بہت سارے معنی ہیں جنہیں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ثانیاً یہ کہ اگر آپ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے جو کچھ آپ کو دو چار حوالے ملے، کچھ مجہول کتابوں کے مجہول مصنفین کے اور کچھ آپ اپنی مجموعہ ترجمے میں جو آپ نے منسوب کیا وہ، تو کیا یہ عقائد امامیہ ہیں یا یہ جو کہنا چاہیے تمام جمہور شیعہ کے عقیدے ہیں؟ اگر میں 1% مان بھی لوں تو یہ دو چار لوگوں کے عقیدے کہہ سکتے ہیں، کیا جمہور کا عقیدہ یہی ہے؟ تو جمہور کی طرف نسبت ایک میں مولوی کا قول آپ کے لا کے وہ کہنے لگوں کہ جمہور اہل سنت کا، تو کوئی احمق ہی ہوگا کہ جو یہ بات کہے گا کہ نہیں مثلا ایک مولوی صاحب کا قول جو ہے جمہور کا قول ہے۔ تو یہ آپ کی جہالت کی ایک بہت اچھی دلیل ہے کہ آپ کے علمی سطح کہاں پہ پہنچی ہوئی اور آپ کتنے پانی میں، اس سے پتہ چل رہا ہے بھی آپ کے جانتے وانتے کچھ نہیں ہے، بس شوق ہے بحث کا۔ اور دوسری بات یہ کہ تحریف قرآن اگر کم اور زیاد سے متعلق ہے تو اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اگر تحریف سے مراد سوروں کا آگے پیچھے کرنا ہے، آیتوں کا آگے پیچھے کرنا ہے، اس کو 30 پاروں میں تقسیم کرنا ہے، اس میں اپنی طرف سے رکوع کا ٹھوسنا ہے جو کہ آپ لوگوں نے بنائے تراویح کے لیے، تو اب ذرا مجھے بتا دیں کہ یہ تحریف ہے یا نہیں ہے قرآن میں؟ سورے جو مکی تھے وہ کہاں پہ ہیں اور جو مدنی تھے وہ کہاں پہ ہیں؟ 30ویں پارے میں جو سورے ہیں اکثر وہی ہیں جو مکی ہیں، اور سورہ حمد کے بعد جو پہلی سورہ میں جو وہ پہلی پارے میں جو سورہ ہے سورۃ البقرہ وہ مدنی ہے، وہ پہلے 13 سال کم سے کم 13 سال بعد جس کا نزول ہوا وہ پہلے ہے۔ تو یہ تحریف و تغییر ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو اس کا جواب، اگر ہمارے علماء نے تحریف سے مراد دیا ہے کسی جگہ پہ تو یا اس سے مراد آیات میں آگے پیچھے کرنا، سوروں کا آگے پیچھے کرنا، یا تحریف معنوی۔ مثلا
ایک آیت جو کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام یا حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی صحابی نیک صحابی کے متعلق نازل ہوئی اور آپ کی پارٹی نے اسے اپنے لوگوں کی طرف نسبت دے دی، تو یہ ایک تحریف معنوی ہے قرآن میں، جس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ یہ کہیں گے کہ تمہاری والی جو تعویل صحیح نہیں ہے، ہم کہیں گے آپ کی والی تعویل صحیح نہیں ہے۔ یہ دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے اور اس کے اندر دونوں کو اختیار ہے استدلال کرنے کا۔ ہم استدلال کریں کہ جو ہمارا موقف ہے وہ آپ کی کتابوں سے ہم ثابت کریں گے کہ صحیح ہے، اور ثابت کریں گے کہ جو آپ کی رائے وہ آپ کی کتابوں سے باطل ہے۔ تو سمجھ میں آنا چاہیے میرے بھائی کہ تحریف کیا ہے۔ اور اب ذرا آپ کے قول کی طرف آ جاتے ہیں کہ جو آپ نے جھوٹ اور تدلیس سے کام لیا، اس کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اپنی طرف سے ایک بات گڑ کے لگائی کہ جی ان کی یہاں پہ تحریف قرآن پہ کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے فصل الخطاب، محدث نوری علیہ رحمہ کی۔ یہ کتاب جو ہے وہ کب لکھی گئی تھی جی؟ اور اس کو آپ نے پڑھا ہے، اس میں علماء کا کیا نظریہ ہے اس کے متعلق، اس کتاب کے متعلق؟ کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے اس کے رد میں کتنی کتابیں لکھی گئی؟ آپ کو ان کا بھی علم ہے؟ اگر علم ہے تو آپ نے چھپا کے جھوٹ بولا، تدلیس کی، اور اگر علم نہیں ہے تو پھر آپ پکے جاہل ہیں، دونوں اعتبار سے خطا پہ ہیں۔ خود اس کے مصنف کی رائے اس کتاب کے متعلق کیا آپ کو جانتے ہیں؟ انہوں نے روایتوں کو اس میں جمع کیا تھا۔ ان کے ایک لائق شاگرد آغا بزرگ تہرانی علیہ رحمہ نے واضح کر دیا کہ ان کی کتاب کا موقف کیا تھا، اور انہوں نے اسے جو ہے وہ اس رائے کو رد کیا ہے، محدث نوری علیہ رحمہ نے جو صاحب فصل الخطاب ہیں۔ اب میں اس کے لگا کے آپ کو ایک ایک چیز کے آپ کے جدل اور جھوٹ کا جواب دوں گا۔ یہ آپ کی جہالت کا عالم ہے کہ آپ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کتاب دیکھیں، ازریہ فی تصانیف شیعہ، یہ جو کتاب ہے ہمارے شیخ بزرگ علامہ شیخ بزرگ تہرانی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، جو محدث نوری کے شاگرد تھے جن کی کتاب فصل الخطاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ۔ انہوں نے اس کی 16ویں جلد میں کتاب کی اور پیج نمبر 231 سے لے کے 232 تک جو ہے اس کی مفصل بحث کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک ایک چیز کو واضح کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیخ نہ قرآن کی تعریف کے قائل تھے بلکہ وہ روایت جو انہوں نے ایک جگہ جمع کی تھی، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو جمع کیا تھا اور اس کے بعد ایک رسالہ لکھا تھا اس کی توضیح کے لیے، جو کچھ انہوں نے بیان کیا تھا، جس سے انہوں نے ظاہر کیا تھا کہ قرآن میں وہ خود اس کے قائل نہیں تھے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے، قرآن میں کسی طریقے کی کمی اور زیادتی نہیں ہے۔ تو یہ اپنی جہالت کا برو نہ روئیے، ہماری طرف اس کا الزام مت دیجیے، سامنے بالکل عبارتیں ہیں، اگر عبارت کہیں غلط ہو تو بالکل واضح طور سے بیان کر دیں، اگر کتاب کا حوالہ غلط ہو واللہ 10,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جھوٹ اور تدلیس کا عالم ہے آپ کی۔ اسی صفحے کے نیچے آپ دیکھ لیتے تو کیا کہا گیا تھا، وہ فیض کاشانی علیہ رحمہ نے جو بیان کیا وہ اس کو ابھی ہم جواب دیتے ہیں اس کا، اور احسن جواب ہے اس میں کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کا جو عقیدہ نقل کر رہے ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے بات کی کہ ظاہر شیخ کلینی علیہ رحمہ جو ہیں تحریف قرآن کے قائل نظر آ رہے ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تحریف قرآن کے متعلق روایت نقل کی ہیں، کہیں ان کا اپنا صریح قول نہیں ہے ظاہر کا کہ انہوں نے بات کی، کہیں کلینی علیہ رحمہ کا قول نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کی تحریف کا عقیدہ بیان کیا ہو، کسی کتاب میں ضعیف تو ضعیف قول ان کا دکھا دیں۔ پہلی چیز، اپنی کتاب کے اندر روایتیں نقل کی، اور آپ کا جھوٹ کے کافی جو ہے وہ یہ پہلا جھوٹ تو یہ کہ کلینی ہمارے امام ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی کتاب جو ہے ان طریقے کی روایتوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ آپ نے ایک مزید اپنی جہالت کا ثبوت دیا کہ کافی جو ہے وہ 16,000 روایتوں سے زیادہ کا مجموعہ ہے، اس کے اندر آپ 1% روایت بھی جو ہے وہ تحریف قرآن کے متعلق دکھا دیں مجھے، 1%، زیادہ نہیں کہہ رہا، صرف 1%، اور اگر نہیں ہے تو پھر جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اپنے جھوٹ کا فیصلہ خود کر لیں۔ دوسری چیز، اس کے اندر ایک بھی روایت صحیح سند اعتبار سے کافی کے اندر، یا وہ روایتیں کہ جو ہمارے اصول کے اوپر، اصول روایت کے اوپر پوری اترتی ہوں، ایک بھی دکھا دیں اس میں سے کہ جو اس لائق ہو کہ اس سے احتجاج کیا جا سکے۔ صحیح سے مراد میری قابل احتجاج روایت ہے، ایک دکھا دیں کافی کے اندر قابل احتجاج روایت کہ جس سے احتجاج کیا جا سکتا ہو تحریف قرآن کے اوپر۔ 16,000 میں ایک روایت کے لیے کہہ رہا ہوں میں، اگر جرأت ہے تو دکھائیں۔ دوسری چیز اس میں جو کہا گیا کہ یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا معاملہ کہ کلینی علیہ رحمہ نے کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا، صرف ان کی کتاب سے انہوں نے استدلال کرنے کی کوشش کی، جبکہ بتا دیں کہ کوئی کافی کے اوپر صحیح کافی بخاری کی طریقے سے نہیں لکھا ہے، مسلم کے طریقے سے صحیح مسلم
کی طریقے سے صحیح ہے کافی نہیں لکھا. تو ہمارا عقیدہ کتابوں کے متعلق یہ ہے کہ ان کے اندر صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں، ثقہ بھی ہے، غیر ثقہ بھی، احتجاج قابل احتجاج، ہر طریقے کی روایتیں ہیں. ہم ان سے استدلال جب کیا کرتے ہیں جب یہ شرائط کے اوپر پوری اتر جائیں. ہر روایت کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس سے استدلال کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، وہ دیکھا جاتا ہے وہ روایت قابل استدلال ہے یا نہیں ہے. تیسری چیز یہ کہ علی بن ابراہیم علیہ الرحمہ کی طرف یہ بات منسوب کرنا. تو علی بن ابراہیم علیہ الرحمہ کی جو تفسیر اس وقت میں موجود ہے اس کی سند علی بن ابراہیم علیہ الرحمہ تک صحیح نہیں ہے. اس کے اندر جو پہلے ہی ان کا شاگرد ہے وہ مجہول الحال ہے، لہٰذا اس کو ہمارے علماء نے بالکل رد کیا. اگر جرأت ہے تو ایک صحیح السند طریقہ پہنچا دیں علی بن ابراہیم علیہ الرحمہ تک جو ان کی تفسیر کو ثابت کرتا ہو اس دور میں جو تفسیر لوگوں کے ہاتھ میں ہے. پھر اس کے بعد وہ اقوال نقل کر رہے تھے جس میں مشائخ تشیع کا ذکر کر رہے تھے، بزرگ علماء کا ذکر کیا تھا جس میں مرتضی عالم الہدیٰ جیسے اور بزرگان کا ذکر کیا جو کہ قرآن کے بالکل منکر ہیں، کسی بھی طریقے کی تحریف کے اس کے اندر قرآن کے اندر. تو یہ آپ جو جہالت والی بات کی آپ نے، اول تو اس میں سب سے بڑی حماقت یہ کی کہ کسی کا قول کو جمہور کا قول بیان کرنا. ابھی میں آپ کے علماء کے قول اقوال نقل کرنے لگوں تو پھر کہیں کا نہیں رہو گے. تو ایک کی رائے کو جمہور کی رائے پہ آپ بیان کر رہے ہیں، اس صفحے کو آخر تک نہیں پڑھا، تدلیس اور جھوٹ سے کام لیا. یہ جھوٹ اپنا خود دیکھو کہ ادھوری بات رکھی. اور دوسری بات یہ کہ اصول دین میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ کی طریقے سے نہ ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں نہ محمد بن عبد الوہاب کے ہیں کہ ان کی رائے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کریں گے. تو سمجھ لیں اس کو بہت اچھی طریقے سے. آپ شیعت کو سمجھے نہیں اور صرف بحث کرنے کے لیے پہلے بیٹھ گئے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ عقائد میں اصول دین میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے. اصول دین اللہ کی کتاب سے اور اہل بیت علیہ السلام کے اقوال سے اخذ کیے جاتے، اس میں کسی طریقے کی بھی کسی کی تقلید کی اجازت نہیں ہے. اگر بفرض محال اس قول کو قبول بھی کر لیا جائے کہ مثلا فلاں کی رائے یہ ہے تو اس سے عقائد امامیہ کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ سمجھ لیں. تو اس سے کہیں بھی نہ کلینی علیہ الرحمہ کی کتاب سے کوئی ان کی اپنی رائے ثابت ہو رہی ہے، کتاب میں انہوں نے ہر طریقے کی روایتیں نقل کی. نہ علی بن ابراہیم علیہ الرحمہ کی تفسیر وہ تفسیر ہے کہ جو انہوں نے لکھی تھی بلکہ وہ معجول تفسیر ہے کیونکہ وہ مجہول الحال ہے. اسی طریقے سے صاحب احتجاج نے جتنی بھی روایتیں اس کے اندر نقل کی اپنی کتاب کے اندر وہ منقطع ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے، مرسل ہیں. تو اس سے احتجاج اس صورت میں ہوگا جب وہ صحیح روایت نقل کریں. تو یہ ایک مسئلہ تھا، کلیئر کیا. اور اس کے بعد اسی صفحے کے آخر میں وہ بزرگان کے نام لے کے بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے تحریف کا کوئی عقیدہ نہیں رکھا ہے. اس کے صفحے کے آخر میں انہوں نے کہہ دیا اور صحیح عقیدہ ہمارے اصحاب کا جو علماء کا وہی ہے کہ جو انہوں نے بیان کیا آخری صفحے میں دیکھ لیں اسی کے فیض کاشانی علیہ رحمہ کہ انہوں نے صحیح عقیدہ جو بیان کیا وہ یہی ہے کہ نہ قرآن میں کوئی نقصان ہے نہ نقصان قرآن کے اندر کوئی زیادتی ہے. یہ ہے عقیدہ شیعوں کا. دوسرا حوالہ دیتے ہیں مجلسی علیہ رحمہ کا کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ تحریف تواتر سے ہے. تو تحریف کا معنی میں بتاتا چلوں خود ان کے کلام میں بھی، اور تحریف کی جو انہوں نے نفی کی ہے اس کے متعلق بھی بتاتا چلوں کہ وہ خود تحریف کے قائل نہیں ہیں اور تحریف کے مخالف ہیں، مگر یہ آپ کی کم علمی اور ناسمجھی کی کا عالم ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی طرف سے بات کو جو ہے وہ لے بھاگتے ہیں اور سوچتے ہیں. پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ تفسیر علماء کی اپنی اپنی ہوگی، پہلی شرط کو توڑ لیں. سمجھنے کی قوت پیدا کیجیے اپنے ذہن میں، جسے آپ جو ہے وہ تحریف عنوان نہیں لے رہے ہیں کہ الفاظ کی تحریف کی بات نہیں ہو رہی، وہ معنوی تحریف کی بات ہو رہی ہے کہ معنوی تحریف ہوئی ہے، یعنی معنی میں تحریف کی گئی ہے کہ جو روایات اس کے ذیل میں وہ بیان کریں گی کہ آیت کس کے متعلق تھی اور اس کو کس کے متعلق نقل کر دیا گیا. اور الا ماشاء اللہ اس کے متعلق تو کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے. اپنی تفسیر اور ہماری تفسیروں میں فرق یہ بات بتا رہا ہے کہ ایک کی تفسیر تحریف شدہ ہے، تو اس کا انکار تو آپ بھی نہیں کر سکتے. اب ان کا خود علامہ مجلسی علیہ رحمہ کا عقیدہ قرآن کے متعلق سنیں. یہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی کتاب بحر الانوار ہے جس کی انہوں نے جلد نمبر 89 میں اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ جب اس کے اندر وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب یہ کہا جائے گا کہ اس طریقے کی روایتیں تمہارے یہاں پائی جاتی ہیں کتابوں میں تو پھر اس قرآن کو تحریف سے کس طریقے سے پاک کرو گے، کس طریقے سے پاک پاؤ گے. تو انہوں نے واضح طور سے بیان کر دیا
کہ یہ اخبار جو ہیں احد ہیں، اس کا جو ہے اخبار احد سے جو ہے عقائد میں کسی طریقے کا استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور یہ علامہ علیہ رحمہ کی جو ہے وہ بہت ہی سنجیدگی اور بہت ہی مختصر گفتگو ہے کہ جو انہوں نے اس کو رد کیا اس طریقے سے اخبار احد کہہ کے، بلکہ ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے ان اخبار کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو جو انہوں نے متواتر ہونے کی بات کی ہے تو وہ ہے تحریف معنوی کی، کہ جو آپ نے کی ہے تفسیر کے ذیل میں، نہ کیے کہ وہ زیادہ اور نقصان کے متعلق قرآن کے کوئی تحریف کے قائل تھے۔ یہ ان کی کتاب کا اسکین سامنے ہے۔ اور ہم نے اپنے بچپن میں ایک کہاوت سنی تھی کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو وہ بالکل آپ کے اوپر صحیح فٹ ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ بات ہو رہی تھی معتبر کتب سے حوالوں کی۔ آپ اپنی طرح ایک مجہول الحال کتاب اٹھا کے لے آئے اور ہمارے اوپر اس پہ استدلال کر رہے ہیں کہ جن کے آپ پہ کچھ سورے ہیں اور وہ ان کو نقل کر رہے ہیں۔ نہ تو یہ مؤلف ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ اس کتاب کے مصنف مؤلف جو بھی کہیں، کوئی میں تو جانتا بھی نہیں ہے صاحب کون ہے، اور نہ یہ ہمارے علماء میں شمار ہوا کرتے پائے کہ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کسی صاحب نے کوئی کتاب لکھ دی، جیسے آپ کے یہاں 50 ہزاروں قسم کی کتابیں ہیں، آپ تو جو ہے وہ خود اگر بڑی کتابوں سے حوالے دینے لگتے ہیں تو اس میں آپ بدعتنے لگتے ہیں۔ آپ نے بغیر اس کی سند کے، آپ نے بغیر اس کی جسے کہنا چاہیے معتبر شخصیت کے کہ اس کے متعلق تو بیان کرتا کہ اس کا مصنف کون ہے، اس کے متعلق علماء نے کیا کہا ہے، ان کی کتابوں کتب رجال میں اس کے متعلق کیا لکھا گیا، کچھ نہیں، بس جی ایک اپنی طریقے سے مجہول الکتاب اٹھا کے لے کے آئے اور اس کے مصنف سے مؤلف سے جو ہے وہ ہمارے اوپر روپ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طریقے کی ایک کتاب آپ نے پیش کر دی۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، سامعین کرام آپ سن رہے ہیں کہ انہوں نے جو ابھی تک حوالے دیے وہ کسی اس طریقے سے نہیں دے سکے کہ جو بالکل واضح طور سے جس میں شیعوں کے عقائد بیان کیے گئے ہوتے تعریف قرآن کے متعلق، بلکہ یہ لکا چھپی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ کبھی تو جو ہے وہ اپنے مطلب کا ترجمہ کر بھاگتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ کتابی اس طریقے کی اپنی طریقے سے مجہول حال اٹھا کے لے کے آیا کرتے ہیں، اور ایسا بنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ جیسے بڑی معتبر کتابیں۔ البتہ ہم انہی کی کتابوں سے 2 سوروں کا ذکر کریں گے جو ان کی صحیح روایات ہیں کہ 2 سورے کہاں چلے گئے، ہم بھی ان سے پوچھیں گے۔ ابھی رکیں ان کے، ہم تو ابھی صرف مقام دفاع میں ہے، جب ہم گفتگو کریں گے تو پھر بتائیں گے کہ ان کے دھرم میں جو ہے وہ قرآن سے کس طریقے سے تمسک کیا گیا۔ تو یہ کتاب پہلے تو ثابت کرو کہ کوئی معتبر کتاب ہے، پہلے تو بتاؤ کہ اس کا جو ہے لکھنے والا کون ہے، پھر اس سے استدلال کرو۔ ایک اردو کی کتاب اٹھا کے لایا کرتے ہیں جی اور اس سے استدلال کیا کرتے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے آپ کی بھی۔ محترم سامعین کرام، یہ تو تھے ان کے جو بے ربط اعتراضات تھے اس کے جواب۔ اب اگر ہم اپنی کتابوں سے ہی جواب دیں تو شاید کم لطفی ہوگی، بلکہ انہی کے گھر کے 2 بزرگ علماء سے ہم ان کی کتابوں سے ہی جو ہے وہ نقل کریں گے کہ شیعوں کے یہاں تحریف کا کوئی تصور نہیں ہے، اور الحمدللہ وہ اس سے مبرہ ہیں۔ آئیے پہلا قول تو ہم انہی کے ایک بہت ہی بڑے عالم دین الازہر کی ایک بزرگ شخصیت غزالی معاصرین میں سے تھے، ان کی کتاب سے حوالہ دیتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد ایک دوسرے عالم دین جو کہ ہندوستان میں پیدا ہوئے مگر ان کی کتابیں مختلف ممالک سے چھپی اور بہت ہی معرکۃ العرا کتاب رہی ہے جس کے اوپر اہل سنت کو بڑا ناز ہے، اس سے نقل کریں گے۔ یہ ہی ایک عالم اہل سنت محمد غزالی ہیں جن کی کتاب ہے دفاع عن العقیدہ والشریعہ ضد مطاعن المستشرقین۔ مستشرقین کے مطاعن میں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے دفاع عقیدہ سے اور شریعت سے، اس کے اندر انہوں نے باضابطہ بالکل واضح الفاظ میں لکھ دیا کہ شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہے، ایک ہی ان کے یہاں۔ اور اسی طریقے سے وہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں مانتے۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کے یہاں واضح طور سے ہیں۔ اب دیکھیے ایک دیگر عالم دین کے جو ہے وہ رائے شیعوں کے اس عقیدے کے متعلق کہ وہ قرآن کی تحریف کے قائل نہیں ہے، لے کے آتا ہوں۔ یہ کتاب ہے اظہار الحق جو کہ عرب میں لکھی گئی تھی نصارہ کی، اور اس کا لکھنے والا جو ہے وہ اس کے دیکھیں کتاب کی جلد پہ لکھا ہوا امام شیخ رحمۃ اللہ بن خلیل الرحمن عثمانی الکیروانی، یہ کیروانوی کی کتاب ہے، اور بڑی معتبر اور بڑی مشہور کتابوں میں سے ہے یہ، دفاع میں عقائد کے ان کے، اور بڑے الگ الگ ممالک سے کتاب چھپی ہے۔ ہمارے پاس جو اس کے نسخے ہیں جو ہماری نظر میں ہیں وہ مصر کے ہیں اور لبنان کے ہیں اور سعودی عرب کے ہیں،
تو اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس کے اندر یہ کیا لکھ رہا ہے. یہ مکتب اثریہ سیدہ لبنان کی چھپی ہوئی ہے کتاب کی جو ہم نے اسکین بھیجا، اور اسی کے حوالے بھی دے رہے ہیں. دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں شیعوں کے متعلق، کہ ان کے یہاں تحریف قرآن کے متعلق کیا عقیدہ ہے. بسم اللہ دیکھیے ذرا. دیکھیے یہ آپ ہی کے بڑے عالم دین جن کی کتاب کا ہم نے ذکر کیا اظہار حق کا، اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں جمہور شیعوں علماء کے متعلق. و اما جواب عنہ تحقیقاً، یہ جواب دے رہے ہیں اس کے متعلق تحریف قرآن کے متعلق. یہ انہی کی پیج نمبر 209 جلد نمبر 2 کتاب اظہار الحق کے اندر دیکھیں. ان القرآن المجید عند جمہور العلماء الشیعہ، جمہور علماء شیعہ کے نزدیک قرآن کیسا ہے؟ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ محفوظ عن التغیر و تبدیل، کہ محفوظ ہے کسی بھی تغیر اور تبدیلی سے. ومن قال منہم بوقوع النقصان، اور جو ان میں سے جس نے بھی وقوع نقصان کے متعلق کہا کہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے، یعنی کمی ہو سکتی ہے فی یعنی قرآن میں. فقولہ، تو یعنی امامیہ کا قول کیا ہے اس کے مردود؟ مردود. امامیہ کا قول جو ہے وہ کیا کہا کرتے ہیں؟ اس کا قول مردود ہے. غیر مقبول عندہم، ان کے نزدیک اس کے قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے؟ آپ کا ایک جید عالم دین. اب بتاؤ کتنے بڑے جھوٹے ہو آپ، یا تو آپ جھوٹے ہو یا آپ کا مفتی جھوٹا ہے، عالم جھوٹا ہے. واضح طور سے بالکل اس نے شیعوں کے عقائد لکھے قرآن کے متعلق، کہ جمہور شیعوں کے نزدیک قرآن بالکل پاک و پاکیزہ ہے، تحریف سے اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہے. اور اگر کسی نے اس طریقے کا قول کہا تو ان کے نزدیک وہ قول مردود ہے، غیر مقبول ہے. اب اس کے بعد انہوں نے بعض علماء کے اقوال کو نقل کیا. ہم انشاءاللہ بعض علماء کے اقوال کو نقل کریں گے. اس میں دیکھیں یہ آپ کے جھوٹ اور تدلیس پکڑی جا رہی ہے، کہ خود آپ کے گھر سے اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ شیعہ بالکل ان تمام اتہامات سے پاک ہیں جو آپ لگا رہے ہیں. اب ذرا دیکھیں پھر اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں. قال شیخ صدوق، وہ پہلے عالم دین شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا ذکر کر رہے ہیں. ابو جعفر محمد بن باوے الذی هو من اعظم العلماء امامیہ اثنا عشریہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو کہ ابو جعفر محمد بن باوے ہیں، جو کہ شیعوں میں ایک بڑے جید عالم اعظم، بڑے ہی اجل امام بزرگ علماء میں سے امامیہ کے شمار ہوا کرتے ہیں، اثنا عشریہ کے. فی رسالۃ الاعتقادیہ، ان کا جو رسالہ اعتقاد ہے اس میں کریں اعتقادنا فی القرآن ان القرآن الذی انزل اللہ تعالی نبی وما بین دفتین، ہمارا عقیدہ قرآن کے متعلق وہ یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، جو کہ دو دفتیوں کے درمیان میں ہے اس ٹائم پہ جو ہمارے پاس ہے ہوا، اور یہی ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں ہم اس سے کچھ زیادہ نہیں ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ 114 سورے ہیں. تو یہ ان کا جو ہے اقرار ہے. اور اس کے آخر میں وہ کہہ رہے ہیں اور اگر کوئی ہماری طرف اس سے زیادہ منسوب کرے تو پھر وہ جھوٹا ہے. تو ہم وہی بات کریں گے کہ جو ہماری طرف تحریف قرآن کی بات منسوب کرے وہ جھوٹا ہے. اس کے بعد انہوں نے دیگر علماء کے اقوال بھی نقل کیے ہیں. اس کے بعد وہ قاضی نور اللہ شفتری علیہ الرحمہ، صاحب مجموع البیان، شیخ مرتضیٰ سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ، اور اس کے بعد اسی طریقے سے شیخ عملی اور دیگران کے اقوال کو نقل کر رہے ہیں جو کہ عدم تحریف قرآن کے متعلق ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی انہی کے علماء سے اور انہی کی کتابوں سے کہ شیعہ قرآن میں تحریف کے قائل نہیں ہیں. البتہ یہ ان کی تدلیس اور جھوٹ بیانیاں جو ہیں وہ اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء کی کتابوں میں بھی تحریف کی ہے. یہ کتاب کا جو ہم نے نسخہ جو آپ کے سامنے اس کو پوسٹ کیا ہے عبارتوں کو، اس کے اسکین کو، وہ ہے مکتب اثریہ سیدہ لبنان کا چھپا ہوا. سعودی نے جب اسے چھاپا تو اس میں تعریف کر دی. دوحہ کے نسخے کے اندر یہ تعریف نہیں ہے. اسی طریقے سے قاہرہ کے دو نسخوں کے اندر تعریف نہیں ہے. لبنان کے دوسرے نسخے میں تعریف نہیں ہے. مگر جب سعودی سے جب یہ کتاب چھپی ہے تو انہوں نے اپنی وہی خیانت جو ان کے شروع سے چلائی آ رہی ہے اس کا پورا جسے کہنا چاہیے حق ادا کر دیا بغیر کسی بدعت کے. انہوں نے اسی طریقے سے جیسے پہلے محدثین نے بدعت کی تھی، تحریف کی تھی کتابوں کے اندر، اسی طریقے سے آج بھی انہوں نے کی ہے کہ اس پورے ہی عبارات کو جو کئی صفحے کے اوپر مشتمل ہے نکال دیا گیا. ہم اس کی بھی اسکین لگا کے ان کی خیانت کو دکھائیں گے کہ کتنے بڑے خائن ہیں یہ لوگ اور کتنے بڑے جھوٹے اور کذاب ہیں. ابھی ذرا ایک ایک چیز کو ملاحظہ کریں. آپ دیکھیں، یہ دیکھیے سعودی عرب سے جب یہ کتاب چھپی ہے پوری ہم نے اس کی جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے ڈیٹیل دے دی. آپ دیکھیں اس کے اسکین بھی لگا دیے. کتاب جو ہے رحمۃ اللہ
بن خلیل الرحمن ہندی جو ہے اس کی کتاب ہے، اور اس کی تحقیق جو کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ محمد احمد بن محمد عبد القادر ملکاوی نے کی ہے۔ ریاض سے 1430 میں یہ کتاب چھپی ہے پورے ایڈریس کے ساتھ۔ اس کے اندر آپ دیکھیے خائنوں نے کیا کیا، اس پوری ہی یہ جو تھا جسے کہنا چاہیے موضوع تھا، اس کو پوری طریقے سے اس نے نکال دیا۔ کتنی بڑی خیانت کا اس میں ثبوت دیا۔ تو ان جھوٹوں سے بات کرنا بیکار ہے۔ دیکھیے یہ اپنے علماء پہ رحم نہیں کیا کرتے، ان کی کتابوں کے اندر کس طریقے سے تغیر اور تبدیلی کر رہے ہیں۔ یہ بات کریں گے ہم سے تحریف کے اوپر، خود کتابوں میں تحریف کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ دیکھیے کتنی بے شرمی کا ثبوت دیا انہوں نے کہ کتاب سے پوری ہی عبارت اس کی بندے خدا کی نکال دی کہ جس نے حق کو بیان کیا تھا، حق کو لکھا تھا، مگر انہوں نے تعصب کے اندھوں نے اس کی کتاب کے ساتھ کیا کیا۔ دیکھیں یہ اپنے علماء کے اوپر رحم نہیں کرتے تو ان سے پھر کیا وفا کی امید کی جائے، کیا حق بیانی کی امید کی جائے۔ تو ان کی میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ بہت جھوٹے لوگ ہوا کرتے ہیں اور جھوٹ ان کا شعار اور شیوا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال دیکھیں کہ انہوں نے اپنے عالم دین کی کتاب کا کیسا ستیہ ناش کیا۔ یہ کچھ تفاسیر اور بعض علماء کے اقوال تھے جو بیان کیے گئے عدم تعریف کے متعلق، جو ہماری اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ البیان جو کہ خوئی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، جید عالم دین، ان کے عدم تعریف کے متعلق جو عبارت ان کی کتاب کی لگا دی گئی، صاحب مجموع البیان کی عبارت اس میں لگا دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے صاحب صراط المستقیم کی عبارت ہے، اسی طریقے سے دیگر کتب کی عبارات ہم نے لگا دی ہیں جو کہ بالکل واضح ہیں عدم تعریف قرآن کے متعلق شیعہ تفاسیر میں، شیعہ کتابوں میں اور شیعوں کا عقیدہ۔ تفسیر صافی سے آپ حوالہ دے رہے تھے، اسی میں دیکھیے فیض کاشانی علیہ الرحمہ کی بھی رائے یہی ہے کہ قرآن زیادتی اور نقصان سے مبرہ ہے، اللہ نے اس کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے عدم تحریف سے۔ اور اب دیکھیے شیعہ عقائد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، شیعوں کے عقائد کی کتابیں ہیں، ان میں قرآن کے متعلق کیا ملتا ہے۔ یہ آیت اللہ العظمہ حسین المینانی کی کتاب عدم تحریف قرآن کے متعلق، اس کے اندر بھی انہوں نے واضح طور سے بالکل بیان کر دیا کہ قرآن میں نہ اضافہ ہے نہ نقصان ہے، بلکہ ویسے ہی ہے کہ جیسے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں، مسلمین کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ عقیدے کے متعلق ان کے عدم تحریف قرآن کے متعلق بہترین کتاب ہے، نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے اعتقادات، جو کی ہے بہترین کتاب ہے شیعوں کے عقائد کے متعلق۔ اس کے اندر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہترین طریقے سے شیعوں کے عقائد کا ذکر کیا، اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اعتقاد قرآن کے متعلق ہی اللہ کی طرف سے نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور وہی ہے کہ جو دو دفتیوں کے درمیان میں ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور ہمارے نزدیک قرآن کے سوروں کی تعداد 114 ہے۔ یہ آپ کی رد ہو گئی جو 2 سوروں کو آپ ہماری طرف منسوب کر رہے تھے، کتنے 114 سورے، اور اس کے بعد کہا اس کے سوا جو ہماری طرف منسوب کرے تو پھر وہ جھوٹا ہے۔ اب آپ جھوٹے ہیں ہمارے علماء کے نزدیک۔ علم الامام جو ہے کتاب ہے سید کمال الحیدری کی، اس میں انہوں نے واضح طور سے اس کا جواب دیا ہے اور شیعوں کے عقائد بیان کیے ہیں کہ وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، کسی طرح کی اس میں کمی اور زیادتی کے قائل نہیں ہیں۔ یہ شیعوں کے عقائد ہیں جو بیان ہو رہے ہیں۔ عقد شیعہ کتاب ہے علامہ مرزا علی حائری علیہ رحمہ کی، اس کے اندر انہوں نے بہت ہی جو ہے وہ امر رابع میں بہترین طریقے سے واضح کر دیا کہ قرآن وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اللہ کی طرف سے سماوی کتاب ہے، اس میں کسی طریقے کو باطل میں کوئی دخل نہیں ہے، جو لوگوں کے ہاتھوں میں وہی کتاب ہے اللہ کی، اور بہترین طریقے سے واضح کر کے بتا دیا، عدم تحریف کو بالکل واضح کر کے ثابت کر دیا۔ یہ سید رضا شیرازی کی کتاب ہے اصول عقائد کے متعلق، جس میں انہوں نے واضح طور سے ثابت کیا ہے تعریف، عدم تعریف کو بیان کیا ہے کہ شیعوں میں کوئی تعریف جو ہے مثلا قرآن کی ہم نہیں تسلیم کرتے، قرآن میں تعریف کو ہم نہیں مانتے۔ یہ ہم حوالے دے رہے ہیں اسکین کے ساتھ تاکہ سب کے سامنے جھوٹ آیا ہو جائے کہ جو ہماری طرف غلط نسبت دے رہے ہیں وہ کتنے پانی میں ہے۔ خود ان کے علماء کی طرف سے گواہیاں لے کے آئے، اپنی کتابوں سے گواہیاں لا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ دکھائیں گے کہ ان کے یہاں صورتحال کیا ہے۔ یہ شیخ مظفر علیہ رحمہ اور شیخ زنجانی اور اسی طریقے سے شیخ عبداللہ کی عقائد کے متعلق جو کتابیں ہیں ان کے بھی اسکین ہے کہ جس میں واضح طور سے شیعوں کا عقیدہ عدم تعریف قرآن کا ہے، جو کہ واضح طور سے بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک ایک چیز بالکل سامنے ہے
واضح طریقے سے، کسی طریقے کی کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. اسکین لگا دیے گئے عبارات ہیں، سب دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ جھوٹ اور فریب جو شیعوں کی طرف منسوب کیا گیا، خود ان کی کتابوں سے بھی واضح کیا گیا، اور اپنی کتابیں، عقائد کی کتابیں، اور جسے کہنا چاہیے کہ تفسیر کی کتابیں، تمام کتابوں کے ذریعے واضح کیا گیا کہ شیعوں کا عقیدہ اس سے بالکل الگ ہے جو یہ ہماری طرف منسوب کر رہے تھے. ابن طاووس علیہ رحمہ کی کتاب صاد الصعود ہے، جس کے اندر انہوں نے واضح طور سے بیان کیا شیعہ عقیدہ عدم تحریف قرآن کے متعلق. یہ سامعین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ سن رہے ہیں کہ ہم نے بالکل واضح طور سے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ شیعوں کے اتنے علماء کے اقوال پیش کر دیے، خود علماء اہل سنت کے اقوال پیش کر دیے کہ شیعوں میں تحریف قرآن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی طریقے سے کوئی شیعوں میں اس کا قائل نہیں ہے. اب الحمدللہ ہم اہل سنت کے یہاں سے جو ہے وہ ثابت کریں گے تحریف قرآن. اب یہ ذرا جرأت ہو تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ رد کر کے دکھائیں کہ جو ہم نے پیش کیا یہ حوالے غلط ہیں، یا یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ یہ چیزیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں غلط ہیں. ہم نے بالکل واضح طور سے ایک ایک چیز کو ثابت کر دیا. اور ہمارے یہاں پہ جو ایک اصول ہے، اصل میں یہ ہماری کتابوں سے آگاہ بھی نہیں، آشنا بھی نہیں، اپنی کتابوں سے بھی آشنا نہیں. ہم نے کہا تھا کل تو انہیں برا لگ رہا تھا، ہم نے خود ان کی کتابیں دکھائی، ان سے گواہیاں دی کہ شیعوں میں عدم تعریف کا عقیدہ ہے. مگر یہ جو صاحب جو تھے بہت خوش فہمی کا شکار تھے، تو جس کا علاج ہم نے الحمدللہ مفصل کر دیا ان کا. ہمارے یہاں تو باضابطہ قرآن کو جو ہے، قرآن کو معیار بنایا گیا. اگر کوئی حدیث چیک کرنی ہے تو اسے قرآن کے اوپر جو ہے وہ عرض کیا جائے گا، دیکھا جائے گا. اگر وہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن سے مطابقت رکھتی ہے تو سر آنکھوں پر نہیں رکھتی تو اسے چھوڑ دیا جائے گا. تو ہمارے یہاں تو معیار ہی یہ ہے. ان کی کتاب صحیح بخاری ہے، جس میں کتاب فضائل القرآن میں جو ہے آپ دیکھیں باب القرآن من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. حدیث نمبر 4713. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بزرگ صحابہ کا ذکر کیا ہے قرآن کے متعلق، اس میں وہ بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا فرمایا ہے، خذوا القرآن من اربع، قرآن کو لو 4 سے، من عبداللہ بن مسعود و سالم و معاذ بن جبل و ابی بن کعب. کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے قرآن کو لینے کا جو ہے وہ حکم دیا، جس میں پہلا نام ہے عبداللہ ابن مسعود کا. اب جناب والا جو سب سے پہلا نام ہے عبداللہ ابن مسعود کا ہے. کل انہوں نے ایک جھوٹ بولا تھا، یہ کہا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ قرآن کے تحریف کا قائل نہیں تھے، وہ معززین کو قرآن ہی کا جز مانتے تھے. اور اوپر سے انہوں نے ایک دوسری تدلیس یہ کی، یہ کہا کہ ہم عربی نہیں جانتے اور ہمیں پتہ نہیں ہے، اور یہ علامہ دہر ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہیں. تو اب ان کے جھوٹ اور تدلیس کی جو ہے وہ ایک مثال دیتا چلوں. کل ہم نے جو پوسٹ کی تھی مجموع زوائد سے، اس کو دوبارہ حرف بحرف ترجمہ کر دے رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کس طریقے سے سامنے بالکل سفید جھوٹ بولتے ہیں. تو سامعین کرام، ہمارے پاس ان کی کتابوں سے ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں حوالے ہیں، اور انشاءاللہ جب یہ بات انہوں نے چھیڑی ہے تو مستقل حوالے پیش کرتے رہیں گے. تحریف قرآن پہ جو باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے، ان کے یہاں مفصل کتاب ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے. انہوں نے فصل الخطاب کو نقل کر دی اور اس کی جو پوسٹ انہوں نے لگا دی. اب ذرا ہم بھی تو بتائیں گے ان کے یہاں کی صورتحال کیا ہے. مگر بات ابھی ابن مسعودی پہ رکھیں گے، اور پھر صحابہ سے عمر اور عائشہ اور دیگر صحابہ کے اوپر بھی آئیں گے کہ وہ قرآن میں کس حد تک تحریف کا قائل تھے، ان کے علماء کا کیا نظریہ ہے قرآن میں تحریف کے متعلق. سب کے اوپر انشاءاللہ مفصل گفتگو ہوگی. بس ابھی تو اسے ہم عبداللہ ابن مسعود کے متعلق پوچھیں گے کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا سب سے بڑا عالم قرار دیا، جو ان کے یہاں پہ قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ 2 سوروں کا منکر ہو گیا، تو بیڑق تو ویسی غرق ہو گیا ان کے یہاں. مگر ابھی پوری طریقے سے غرق ہوگا انشاءاللہ. ہم ایک ایک چیز کو بالکل واضح بیان کریں گے. اب آپ دیکھیے، کل ہم نے نقل کیا تھا، اس کو بھیجا تھا، جسے انہوں نے جو تھا وہ گول مول کرنے کی کوشش کی اور یہ کہہ دیا کہ نہیں، عبداللہ ابن مسعود کے مصحف میں یہ دونوں سورے تھے، اور یہ اس کی طرف جو انہوں نے غلط نسبت دی. اب ہم سنیے، روایت بھی صحیح ہے. پتہ حیثمی نے مجموع زوائد میں کتاب تفسیر باب ما جاء من معوذتین کے متعلق جو ہے باب میں جز نمبر 7 ہے، رقم صفحہ جو ہے 149 ہے، حدیث نمبر 11562 میں. وعن عبد الرحمن بن یزید یعنی النخعی، وہ روایت کریں عبد الرحمن ابن یزید نخعی سے، قال کان عبداللہ
یحکی المعذتین من مصحفہ، عبداللہ نے جو ہے وہ معوذتین کو دونوں سوروں کو اپنے مصحف سے یعنی قرآن سے جو تھا وہ مٹا دیا تھا. ویقول، اور وہ کہتے تھے انہما لیستا من کتاب اللہ تبارک و تعالی، یہ دونوں جو ہیں وہ اللہ کی کتاب میں سے نہیں ہیں. من کتاب اللہ کی کتاب میں سے. یاد رکھنا اس کو دوبارہ سے ایک بار بہت قاعدے سے دیکھ لینا، پڑھ لینا. انہما، یہ دونوں جو ہیں، لیستا نہیں ہیں، من کتاب اللہ کی کتاب میں سے. بار بار دیکھ لو اسے قاعدے سے، کان کھول کے سنو. اور تبارک و تعالی، اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، رواہ عبداللہ بن احمد و طبرانی و رجال عبداللہ رجال الصحیح. تو کہہ رہے ہیں اس کو عبداللہ نے اور طبرانی نے اپنی سند سے نقل کیا، اور عبداللہ کے جو رجال ہیں وہ صحیح ہیں، یعنی بخاری مسلم کے اصول کے اوپر ہیں، اور طبرانی کے جو ہیں ثقات ہیں. تو روایت بالکل سچی ہے. عبداللہ ابن مسعود قرآن کے 2 سورہ کا منکر تھا. اس کا جواب بسم اللہ کر کے آپ ہمیں دیں. یہ اہل سنت کی ایک کتاب ہے، کتاب الفرقان، جو تحریف قرآن کے اوپر لکھی گئی ہے. مبارک ہو، آپ کے گھر سے بھی ایک اچھی سی کتاب اس موضوع پہ آپ کو لا کے دے دی. پڑھیے اور خوشحال ہو جائیے. اب یہ آغاز ہوا ہے اہل سنت کی جدل اور فریب کاریوں کو دکھانے کا. انشاءاللہ ہم بتائیں گے پھر کس طریقے سے یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں اور کس طریقے کی تحریفات انہوں نے کی. باقاعدہ کتنے سورے بنا کے رکھ لی اور ان کو جو ہے وہ باقاعدہ بعد میں بھی نمازوں میں پڑھا گیا. اور کس طریقے سورہ حمل میں بھی ان کی جو تحریفات ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے. یہ ایک کتاب آپ کو ہم نے پہنچا دی، آپ کے اپنے گھر کی ہے. اسے دیکھ لیں، الفرقان جو ہے، اور اسے ڈاؤن لوڈ بھی کرنا چاہیں تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. پھر انشاءاللہ یہ ایک نمونہ ہے آپ کے یہاں پہ جو ہے خرافات روایتوں کا، اور انشاءاللہ اور بھی آپ کو پہنچتا رہے گا میٹر آپ ہی کے یہاں سے. یہاں پہ ہم اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں. بس اسی کے اوپر آپ نے جو کچھ دیا وہ دیا حوالے، ہم نے اس کا سب کا جواب دے دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ شیعوں میں تحریف کا کوئی قائل نہیں ہے. بالکل واضح طور سے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ الحمدللہ ہمارے علماء نے اس سے بالکل ہی جو ہے وہ واضح طور سے اس مسئلے کو بیان کر دیا. اب یہ مسئلہ آپ بیان کریں کہ یہ جو ہم نے حدیث کی جو آپ کی روایت بیان کی ہے، کیا اس کی ترجمہ خیانت کی؟ جو خیانت کی تو بتائیں، اور ورنہ پھر ثابت کریں آپ کہ عبداللہ ابن مسعود تحریف قرآن کا قائل نہیں تھا، 2 سورہ کا منکر نہیں تھا، جبکہ وہ سب سے بڑا عالم ہے. اگر عبداللہ کی میں روایتیں بیان کرنے لگا اس کے متعلق کہ وہ امت میں آپ کے یہاں پہ قرآن کے متعلق سب سے بڑا عالم ہے، وہ جب وہ 2 سوروں کا منکر ہے تو پھر اوروں کا تو اللہ ہی مالک ہے، کیا کیا گل کھلائیں گے، کیا کیا خرافات ہوگی. تو ذرا اس موضوع پہ آ کے جو ہے مجھ سے انشاءاللہ آپ بات کر رہے ہیں اور اس کے آپ جواب دیں کہ عبداللہ ابن مسعود کے متعلق. بسم اللہ، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں. میں اپنی بات کو یہیں پہ تمام کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.